عبدالعزیز نامی غزنوی کا رہنے والا ایک نوجوان تھا، اس نے راجپال پر حملہ کیا، گرفتار ہو گیا۔ انگریز جج تھا، وہ کہنے لگا آپ نے ہمارے ملک کے اندر قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ تو نے ہمارے بندے پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ سنو ذرا ہمارے حکمران کیسے تھے۔ میں ٹویٹ کرنے سے بھی حضور کی عزت پر پیرا ہوگا، غیروں کو خط لکھنے سے جو گستاخی کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو خط لکھنے سے نبی کی عزت کی تم امید رکھتے ہو کہ وہ بات کریں گے؟ یہ ہمارے حکمران۔ اقبال ایویں نہیں بولے کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کم سے منتظر آل حرم کے سومنات۔ اور جدو نوجوان عبدالعزیز نامی کو انگریز جج نے پوچھا تو کیوں ساڑا قانون ہاتھ چ لیا، ساڈے شہری تے قاتلانہ حملہ کیوں کیتا ہے چھرے نال؟ وہ کہنے لگا میں جدو غزنوی تو چلیا تجارت واسطے، رات میں ستا تے محمود غزنوی خواب وچ آ گیا۔ مسلمان حکمرانوں کا یہ کام ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ کیا کر رہے ہیں، اور تم جناب قوم کو جناب لالا پاپ لگا کر جی ہم خط لکھ رہے ہیں، ہم خط لکھ رہے ہیں، ہم خط کی ہمیں ضرورت نہیں، ان سے اعلان جہاد کو بلاؤ، اس کے سفیر کو ایٹم بم دے سامنے لے جاؤ، نہیں تو میں لے جاؤ، میں انہوں کہوٹے لے جانا، ان کا پتر اسی رکھے رسول اللہ واسطے۔ تیر تواڈے کول گل نہیں ہوندی، میں کر دینا یہ گل، یہ کوئی گل ہے؟ سارے یورپ دے سارے سفیراں نوں میرے نال لاؤ، میں انہاں نوں لے جانا کہوٹے، غوری دے سامنے لے جانا، خالد ٹینک دے سامنے لے دا، چلے آئے سارا کچھ اسی حضور واسطے رکھیا، بندے نے پتر بن جاؤ، ویسے اسی بڑے مسکین ہیں تواڈا نہیں لڑدے، اس مسئلے چ اسی تانوں جناب اج قتل کر کے رکھ دیاں گے، خبردار گل تے کرو کوئی جنے والی۔ لو جی محمود غزنوی اس بندے نو کی کیا تاجر نو، انہیں کیا تجارت کرن تو لاہور جا رہا، اتنے تے نبی دا علم کسے نہیں منیا۔ محمود غزنوی کو یہ بھی پتا ہے لاہور میں حضور کی گستاخی ہو گئی، اور محمود غزنوی کو یہ بھی پتا ہے کہ غزنوی کا کون سا بندہ اس کو جا رہا ہے لاہور۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ محمود غزنوی خواب وچ آئے، کہنے لگے تو لاہور جا رہا؟ انہیں کہا ہاں جی، انہیں کہا تجارت واسطے، انہیں کہا تجارت بعد وچ کری کیوں جی؟ کتنی لوگ تجارت غزنی تو آئے ہونے، کسی دا نام یاد رہا؟ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی، لا زمان و دوش و فردا یزو اور لا مکان و زیر و بالا یزو۔ داتا صاحب تو علاوہ کتنے لوگ غزنی تو آئے ہونے، داتا صاحب تو پھر داتا صاحب نا، کتنے لوگ آئے ہونے، تاجر ارباں پتی، نہ کسی دا یاد نہیں۔ عبدالعزیز دا نام اس واسطے یاد ہے کہ انہیں حضور واسطے چھرا ماریا۔ اقبال کہندا قیامت تک جدا نہ رہنا نا وہ بھی حضور دی وجہ تو رہنا۔ کل جناب تسی دیکھیا میانی صاحب کڑے کڑے لوگ لیٹے، لیکن غازی علم الدین تے مزار ہوتے پھل جناب ڈھیر لگ گئے، باہر رکھن دی جگہ کوئی نہیں رہی، ہے ترخان دا پتر ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا۔ جدوں غازی علم الدین نو لے جا رہے سن نا پھندے دی طرف تے کہندا سی من عاشق سر مستم مزدار مجندے شم پروانہ جہاں بازم از نار مجندے شم۔ فرمایا چلیو تساں کی سمجھدو میں ڈرن والا، میں تے جان دین والا سر مست عاشق ہاں، میرے واسطے پھانسی دا پھندا کی میرا بگاڑ سکتا؟ پڑھیا قرآن ویکھ کی بھی نہیں سی، فارسی کتھوں آئی؟ کیوں جی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ؟ محمود غزنوی کیا بھائی تجارت بعد وچ کری، میں تینوں ایک تجارت دستا جڑا قیامت تک تیرا نام رہنا ہے۔ ہاں سونے ہیرے جواہرات لاہوروں خرید لے آئے گا، تیرا نام کوئی نہیں رہنا۔ میں تینوں ایک تجارت دستا جڑا ایتھے بھی کام دے گا، قبر حشر بھی تجارت کام دے گی، اور راجپال نو پہلے جا کے قتل کرے۔ جی ہم خط لکھ رہے ہیں، ہم سفیروں کو بلا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ حضور کے لیے پیش کرو، پھر اے نہ ہوئے تسی پیش کرو تے اگے قبول نہ ہوئے، ایسی تو انہوں مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں۔ ہاں پھر تسی کبو اسی انج کرنا ہے تو ادھر آواز آ جائے نہیں ہن تیری لوڑ نہیں۔ کہندے عمر بن عبدالعزیز تو بعد سب تو جڑا نیک حکمران سی نا وہ نور الدین زنگی سی۔ تو انہوں حضور کیویں ستے آ جگاون، میں بڑا روندا، میں تنہائی چ بیٹھ کے روندا، میں کہ 56 ملک چ ایک بھی نور الدین تے غلام کوئی نہیں جن حضور ستے آ کے جگاون، اٹھو میری عزت دا کم کرو۔ تے تسی لبیک والے کتنے خوش نصیب ہو کہ تسی لبیک دا نعرہ لا کے انہاں دی قسمت وچ گل کوئی نہیں، تسی لبیک لبیک کر کے کہندے حضور اسی حاضر ہاں، اے جو مرضی بے وفاواں کرن ساڈیاں گردناں حاضر ہاں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔
برنس حکمران مسلمانوں کے یہ ہے. برنس نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا 581 ہجری حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور میں. حاجی زارے نے ہتے ہوتے ہیں, ان کے پاس تلواریں تو تھی نہیں. جب ان کے منہ سے آوازیں نکلی تو برنس کہنے لگا اے نا محمد حکم ادعو ینصرکم, بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے. ایک جملہ, نور الدین وہ صلاح الدین بیمار ہو گئے, آپ نے منت مانی, انہوں نے کہا یا اللہ, ایک تو میں نے بیت المقدس چھڑانا ہے یہودیوں کے قبضے سے, چاہے مجھے سارے خزانے لٹانے پڑے. دوسرا والا یقتلن البرنس بیدہ لانہ نقض العہد وتنکس الرسول. دوسرا یا اللہ میں فوج دے ذریعے گستاخ رسول نہیں مروانا, میں اپنے ہاتھ نال انہوں مارنا ہے, تو میں نو موت نہیں دینی. یہ ہے شان محبوبی. اور تم جناب کہتے ہو جی اقوام متحدہ حضور کی عزت کی حفاظت کرے گی, حکمران مسلمانوں کے تم ہو, اور صلاح الدین کے وارث تم ہو, نور الدین کے وارث تم ہو, اور امید رکھتے ہو کینیڈین وزیر اعظم سے, اور امید رکھتے ہو ٹرمپ سے. قسم خدا کدی ذہن چ نہیں آئے بھائی مر جاواں گے. میں ڈاڈیاں اتنی گلاں کرنا کہ ساری دنیا بھی میرے خلاف ہے, اپنے بھی خفا, مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, کہ میں ظاہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. ہاں جی اپنے بھی میں جاندا میں کہڑے کہڑے میرا پیچھا بھی کرتے ہیں, کہڑے کہڑے نو پریشانی ہے میری, لیکن میں کہندا بھائی جدے موت نہیں آئی پتر تسی مینوں نہیں مار سکتے. جدوں آئی تو میں گھر ستے ہی آ جانی, کہنا مولانا مر گیا, تسا کہنا بڑے اچھے بندے سن. اتنی گل ہونی, اتنی دیر لگنی, لیکن گل لوگاں یاد رکھنی بھائی وہ یار ویل چیئر تے بیٹھ کے گلاں کیوں جیاں کردا سی. کیوں جی مر تے انج بھی جانا ہے, چج نہ تے مریے, چج نہ مری. شوگر ٹیسٹ کراندے جو مرنا ہے, ٹیکے لواندے جو مرنا ہے, آخر پیر کٹانا پینا ہے, پھر گوڈے تو کٹی گئی ٹانگ, پھر آخر تو کٹی گئی, پھر ٹنگاں کٹا کے یہ جانا ہے تو بندہ انج ہی نہ چلا جائے. کیوں جی شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آئے. حضور دے واسطے گل بندہ کرے تو پھر ویکھے بھائی دائیں تو گولی آ رہی ہے بائیں گولی آ رہی, انج تو نہیں نہ ویکھنا. اسی تے چھل او گولیاں دا چھنکار سی, اللہ دی قسم ہے میں او دے وچ مینوں پتہ ہی نہیں سی گولی کدھروں آ رہی, تے پتھر کدھروں آ رہا ہے, تے آنسو گیس کدھروں آ رہا ہے. ایک میری توجہ ضرور سی, میں کہا یا رسول اللہ میں گل بڑی وڈی کر کے آیا, فرشتے آنا ہے, اسی شہید ہونے واسطے آیا, میں پتر بھی دوویں لے کے آیا, اے نہیں کہ میں گھر چھڈ کے آیا, اسی سارے مر جائیے, اسی حاضر ہیں. لیکن حضور لوگاں کہنا ہے بھائی کہندے سن فرشتے آنا ہے, فرشتے آئے تو کوئی نہیں. میں کہا حضور ہن گل تہاڈی ہے, آج ساری مدد تسی فرمانی. تو آ گئی پھر جی بالکل کم نیڑے لگ گیا بھائی ہن تے گئے تو نسن لگ پے. پھر مالک کانڈ تے نہیں نہ لگن دے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں میرا بھلا ہو, اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا. نہ کھڑا ہو سکیا, ہاں تو تنویر قادری نہ کھڑا ہو سکیا. تینوں کی پتہ ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جام, ان کے آگے وہ حمزہ کی جام. او مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. میں امیر حمزہ کو پوچھا, میں کہا جی تسی دسو وہ ختنہ کرنے والی دا پتر جدو آیا سی تے تسی کی کیا محترم تسی بھی آئے ہو؟ حضور دا دشمن جا آیا کھڑا تے تلوار لے کے آیا کھڑا, تے میں کہا تسی کیڑی بولی سی میدان عہد, تسی دسو آج دے مسلمان بولیاں بول گئے. میں امیر حمزہ کو پوچھا, ہاں جی اسد اللہ واسد رسول ہی کو پوچھا. جدو امیر حمزہ شہید ہو گئے تے حضور پریشان ہوئے تے جبریل آ گئے, عرض کی تھی حضور پریشان نہ ہو, تسی تے انہاں نو امیر حمزہ کہندے ہو نا, تے پورے آسمان تے انہاں دا نا ایوے اللہ دا بھی شیرن تے رسول اللہ دا بھی شیرن. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں, ان کے ہوئے اللہ تے رسول دا شیر تے پھر گل انج ہوندی. جے کسے اور دا شیر ہوئے مورا لان والا, ہاں جی شیر نشان ہوئے تے گل اتھے اور ہوندی. ہاں جے ہوئے اللہ رسول دا شیر تے پھر انج دو تلواراں لے کے. کیوں جی مولوی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے. میں کہا مولوی خادم تک کروڑواں ایسا بھی سخت باتیں نہیں کرتا. ہاں جنہاں رسول اللہ نو ویکھ کے اسلام جڑانا سکھیا انہاں تا گلاں اور ڈاڈیاں کیتیاں. مولوی خادم تا بہت دل آدمی, وہ تے اپنے بچا کے گلاں کرنا, اتھے تا گل کوئی نہیں سی. کیوں جی اتھے تا گردن اینج امیر حمزہ لے کے کھڑے, دوویں تلواراں لے کے کھڑے. آپ نے جدو آیا نا سامنے, اج دا مسئلہ کہندا ہے کہ آپ نو چاہیدا سی, کہندا جناب بڑی مہربانی تسی کیوں آئے ہو, تانوں نہیں سی آنا چاہیے, تانوں پتہ نہیں اسی بڑے مسکین لوگ ہوندے ہیں, ساڈے کو تھوڑیاں تلواراں, اسی 700 بندے ہیں, تسی 3000 آئے کھڑے ہو. نہ امیر حمزہ کی گل کی,
کی گل کی اللہ تے رسول دا جڑا شیر ہوئے گل اور کرنا تے جڑا غیرہ دا غلام ہوئے گل اور کرنا. امیر حمزہ گل کی تھی ایدہ ترجمہ کی آپ نے جدو ویکھیا نا اس نو سبا نامی سین بے الف عین سبا نامی بندے نو کہ او بھی حضور دے سامنے تھے. امیر حمزہ تے جان دے سن کیڑے خاندان دا آدمی. امیر حمزہ تے جان دے سن فرماؤ یا ابن مقطعۃ البذور امسس بزر بزر واحد استعمال کیتا حضرت صدیق اکبر میدان حدیبیہ وچ ایتھے امیر حمزہ او دی جمع استعمال کیتی. فرماؤ اوئے ختنہ کرنے والی دیا پترا اور تم ہی حضور دے سامنے آیا کھڑا. تیرے غران سطوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدرو احد پر درود جان ساران بدرو احد پر درود جان ساران بدرو. میں پوچھا ابو دجانہ کو جدو حضور نے تلوار دیتی پھر کیویں چلے ہو؟ آج سانو کہندے ہیں سر جھکا کے چلو تے تسی موت نو ویکھ کے کیویں چلے ہو؟ جان ساران بدرو احد پر درود حق گزاران بیعت بے لاکھوں سلام حق گزاران بیعت بے لاکھوں. میدان حدیبیہ جدو عروہ بن مسعود نے کہا نا محمد رسول اللہ اے مٹا دے اسی محمد رسول اللہ نہیں مندے اتنی گل کی تھی تو حضور نے فرمایا ام ہو یا علی فرمایا علی تسی مٹاؤ. تو اسید بن حزیر تے حضرت ابو قتادہ دوڑ دے گئے انہاں علی مرتضیٰ دا ہاتھ ناپ لیا. انہوں نے کہا جناب اے گل نہیں کرنی. مولا علی فرمان لگے میں کوئی اے علی بیٹھا میں نے ذرا میں سمجھن دے دو. حضور نے فرمایا ام ہو یا علی تے دوویں صحابہ جا کے مولا علی دے ہاتھ ناپ لیا. انہوں نے کہا نا حضور دا لکھیا ہے نا نہیں مٹانا یا اے روے گا یا تلوار حاضر. جان ساران بدرو احد پر درود. مولا علی فرمان لگا میں ذرا سمجھن دے لیکن صحابہ جا کے انہوں نے کہا علی یہ کام نہیں کرنا. تو مولا علی عرض کی تھی حضور لام ہو کا بدا علی کو کام نہیں ہو سکتا. جان ساران بدرو احد پر درود جان سار. آج کوئی بھونکے صحابہ دے بارے امام بصیری فرما دے انہاں جگہ کو پوچھ جے نہ جگہ صحابہ گئے جے تینوں نہیں نہ پتا تے میں تینوں دسدا انہاں جگہ کو جا کے پوچھ. فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لهم ادھا من الوخم کانہم فی ظہور الخیل نبتر من شدت الحزم لا من شدت حزم. فرمایا جے تینوں صحابہ دی سیرت نہیں نہ پتا تے میں تینوں دسدا کہ باویں بندہ 3 لاکھ کے کھڑے اسی تے صحابہ باویں 3000 گئے سن تے میں کہا انج گئے نا نا. امام بصیری فرماندے نے گھوڑیاں تے انج بہ کے گئے جویں درخت تو کیا ہوندا. جان ساران بدرو احد پر درود 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 حق گزاران بیعت لاکھوں سلام حق گزاران بیعت لاکھوں. ربیع الاول شریف شروع ہو گیا اور کرنا کی ہے الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود الغرض ان کے ہر منہ پہ اے حضور دا اساں کی بدلہ دے سکنے ہیں لیکن غلامی دا اظہار تے کر سکنے ہیں. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود 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 ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کی ہر خو و خصلت. اور اے مکن تک جلیا کو مکا دے صحیح حضور کی تشریف آوری پھر کیسے ہوئی پھر حضور بدر میں کیسے گئے پھر حنین میں کیسے گئے پھر احد میں کیسے گئے. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود. اے امام احمد رضا دسیا جی حضور نال وفا کر سکنا جی غلامی دا اظہار تو پھر بہ کے کمی جڑے خالد بن ولید دی ٹوپی مبارک وال سن نا انہاں والاں تے لکھ واری درود پڑھی. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود. تے جڑا والاں دے بارے امام مولا کائنات کی امام حسن فرماندے اذ وفرہ اظہر اللون. فرمایا میرے نانا جان دے جڑے بال سن فرمایا نہ بالکل گھنگریالے سن تے نہ بالکل سدھے سن. پھر پیر میر علی شاہ و زلفاں ویکھیاں میں کہا تو آنو کی ہویا فرمایا طیف سرا من طلاتی و شذو بدا من غفلت. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود
ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھ سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود۔ ان میدان احد وچ بھی گئے کہ تسی سی جی تساں تواڈے نال حضور پیار کردے سن، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، حضور فرماندے ہیں یہ احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ تو پھر احد پہاڑ کو پوچھا جناب جدو رسول اللہ چڑھے سن تے تسی انج کیوں ہوئے؟ تے کہنے لگا مولی خادم تینوں پتہ نہیں حضور جی آ گئے سن۔ الغر ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا میں تو یہ پھر قیامت والے دن کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی، اور منظر کیا ہو جانا ہے معاشر کیا ہو جائے منظر۔ میرے آقا فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ میرے آقا نے خود اپنی شان بیان فرمائی۔ یہ تو یہودی مولویاں دا کام سی، حضور دیاں شاناں چھپاندے سن۔ جدو حضور اپنی شاناں خود بیان کیتیاں، حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت میری ہوگی۔ اس دن پھر اسی کہاں گے کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب، اس دن تو بھیجنا ہے نا جی۔ وانا خطیبہم اذا انصتوا، حضور نے فرمایا جس دن کوئی گل نہیں کرے گا، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، نہ نبی کوئی گل کرن گے، نہ کوئی رسول گل کرن گے، نہ کوئی اور بندہ بولے گا یا رسول اللہ، پھر منظر کی ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا گل اس دن میں کراں گا۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں، آگے کی حضور نے فرمایا وانا شفیعهم اذا حبسوا، فرمایا جس دن ساری دنیا کو روک دیا جائے گا، رک جاؤ آج حساب دینا ہے، حضور نے فرمایا شفاعت میں کراں گا۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور تو لوگا پیچھے لگ کے انگوٹھے نہ چمدا، تو لوگاں پیچھے لگ کے 12 ربیع الاول شریف دے گھروں نہ نکلدا، زنانیاں نہیں۔ آج ہی میں سسرال جا رہا ہوں 12 ربیع الاول شریف میں، چھٹی سی نا، میں سسرال چلا گیا۔ ہاں آج دنیا تو چلا گیا، تیرے سسرال تیرے منہ تے مٹی پا کے چلا جانا ہے۔ قیامت والے دن تیرے سسرال کہنا ہے بھائی ساڑا جوائی کدھر نظر نہ آوے، کدھر نیکیاں نہ دینیاں پون، چلے آئے آج لے ان کی پناہ۔ میرے آقا فرمایا جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، ساری دنیا مایوس، کیوں جی مولانا؟ ہاں یائسو، یہ نمانا مایوس ہو جانا، بالکل ساری دنیا جس دن مایوس ہو جائے گی کہ آج رب کس نے نہیں چھڑنا، صفت انتقام سے جلوہ گر۔ کیوں جی؟ وَلَن يَدِيكَ رسول اللہ جاہو کبھی، امام بصیری بھی اشارہ کیتا اس حدیث پاک دی طرف، وَلَن يَدِيكَ رسول اللہ جاہو کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقمی۔ یا رسول اللہ جب اللہ صفت انتقام سے جلوہ گر ہوگا نا، اس دن بھی آپ کا بازو شفاعت تنگ نہیں ہوگا گناہگاروں۔ کیوں جی؟ ہاں اس دن بھی آپ کا بازو شفاعت گناہگاروں کے لیے تنگ نہیں ہوگا، بلکہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ کیوں جی؟ مجرم تو حضور دن تلاش کے، لیکن مجرم وہی جنہیں آج وفا کی تھی۔ ہاں آج بک بک نہیں کی تھی، بک بکارے نہ کسی بک بکارے کو بیٹھے نہ زندگی کائنات چ کن سنے۔ انہوں نے کہا میرے رب نے کن اس واسطے نہیں بڑھائے کہ میں اپنے محبوب دے بارے گل سنا، ہاں اے سنا کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور حضور فرماتے ہیں جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، میرے آقا نے فرمایا تو کہنا نبی کچھ نہیں کر سکتا، فرمایا وانا مبشرہم اذا یئسوا، قیامت والے دن ساری دنیا جب مایوس ہو جائے گی نا تو میں کہوں گا کیوں مایوس ہوتے ہو، میں جو موجود ہوں۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ پھر امام احمد رضا کونے چ لگے ہون گے تے جڑے فرشتے راہ بنا رہے ہون گے ہٹو بھائی ہٹو حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں، تو فرشتیاں دی نظر پوے گی امام احمد رضا ان کھڑے ہون گے تے فرشتے جان کے جناب آؤ آج تے موقع ہے،
کی موقع مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے کی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سر پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. جب محبوب رو پڑیں گے تو پھر رب العالمین فرمائے گا میرے حبیب ارفع راسک سل دوتا وشفا تو شفا, میرے حبیب بس کیجئے. اب آپ کھڑے ہوئے مانگیے کیا مانگتے ہیں. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور فرمایا یہ اپنا ہی ہے, آنے دو, یہ اپنا ہے, اس کو آنے دو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی, یاد رکھو, سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی. جب رسول اللہ نال چل پین گے نا تو پھر فرشتے بھی کہیں گے تو سرکاری مال آ رہا آج. ہاں جی سرکاری مال دی نہیں چیکنگ ہوندی. اور کسٹم تو بھی کہتے ہیں بھائی صدر صاحب آ رہے ہیں, کسٹم تو بغیر ہی صدر صاحب آ رہے ہیں. تو فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج رسول لو جی غازی علم الدین شہید اوے اسی سارے نو منیا. نعرے تحقیق, نعرے غوثیہ, نعرے حیدری, صداقت صدیق, عدالت فاروق, سخاوت عثمان, شجاعت علی, سارے نو مننے. سانو تو کوئی پریشانی کوئی نہیں جی. اعلیٰ حضرت فرما دیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک بات پہ لاکھوں سلام. سائے مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. اور زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. ماہیے رفض و تفضیل و نسب و خروج حامی دین و ملت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. ساڈا امام سبق کی دے گیا سر. لو جی یہ جو کوئی فرقہ واریت والی گل ہے. ساڈا امام کہندا ہے سانو سنیاں نو سبق دے گیا. ساڈا امام ہم تے تینوں کسی نے جج بنایا کہ بیٹھ کے فیصلے کرنے صحابت اہل بیت دے. تیرا کام کیے کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام, ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود, ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. کیسی ہے کوئی امام دنیا دا امام احمد رضا جے جنہیں کیوں جے ادب دسیا سن سارے تے سلام بھیجنا بس او جانن انہاں دی شاناں جانن. تیرا کام ہے انہاں نو لکھاں سلام بھیجنا. ٹھیک ہے کیسا ساڈا امام سبق دے. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ. لو جی بڑی لمبی بات ہے, غازی صاحب واسطے بھی ایک گھنٹہ تے اور چاہیے تقریباً. غازی صاحب دی زندگی تے گفتگو کی جائے. غازی صاحب نے ایتھے قریب دکان ہے جی. کاش ادھر ہے کہ ادھر ہے آئے کاش کہ اتنے کوئی یادگار بنی ہوندی. اچھا اتنے یادگار بناؤ. نہیں اتنے تو یادگار ہوندی نا تو ہر مسلمان گزرتا کہندا ایک ہی ہے. کہندا اتنے غازی علم الدین شہید نے ایک منحوس نو ماریا سی, اس سرزمین نو اس گندے نال پاک کیتا. یہ او جگہ ہے. تے پھر لوگ کہندے واہ غازی واہ تیری کیا بات. اے بت عجائب گھر تے بنا سکتے نا مسلے تے باہر بت او ٹنگیا باہر او کی نہ او لاڈ مکالا
اور لاڑ منہ کالا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ علامہ بولیا کہندا میں اتھے ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کب کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر۔ اقبال کہندا میں اتھے ایک فرنگی نو ویکھیا انگلینڈ پڑھدیاں، تو کہندا میں ویکھیا تے ایک فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بھئی مسلماناں نو سدا غلام رکھنا ہے، تے او دا پتر کہن لگا ابا جی یہ تے غلام نہیں راندے، تے بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، یہ غلامی تے انہاں دے نیڑوں نہیں لگی۔ انہیں کہا میں تینوں دستا ہوں مسلمان سدا غلام رہن گے۔ انہیں کہا او کی؟ انہیں کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ انہیں کہا انہوں تعلیم ہو جی پڑھانی جیڑیاں گلاں اساں کرنیاں مسلماناں دے پتر گلاں کرن، اسلام دے خلاف تے انگریزاں گلاں کرنیاں۔ ہن جتھے چار مسلمان بہن جان اسلام دے خلاف، مولوی ایسے ہوتے ہیں، اسلام دہشت گرد ہے، داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، اسلام پر عمل مشکل ہے، بس نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اقبال کہنا انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہنا انگریزاں دی تعلیم بندے پڑھی ہوئے، سونے دا مسلمان ہوئے مٹی بن جائے۔ برادر سے حکیمہ درد سرداد، اقبال کہنا میں تو جتنی دیر اتھے رہا میرے سر درد اضافہ ہوا، میں نے تو اتھے لبے ہی کچھ نہیں۔ علامہ خود کہنا کیونکہ من پروردہ یاز نگاہ فیضم، کہنا میں تو رسول اللہ دی نگاہ دا پلیا سی، میں نے انگریز کی کر سکتے سر۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نو تو کسی نے پڑھے ہی نہیں، ساڑھے کو آگے پڑھے بھئی اقبال ہے کون؟ القلندر لاہوری۔ بات ختم۔ ایتھے جناب انگریزاں نے ایک بندہ پیدا کیتا، نہ دا میں نہیں لینا، نہ لینا بھی اپنی زبان پلیت کرنے والی گل ہے، جیڑی انہیں کتاب لکھی وہ بھی پلیت۔ غازی علم الدین شہید چنے ہویا بندہ، ازل جو فیصلے ہوئے سن بھی غازی نے کام کرنا، یہ اپنے واسطے چ نہیں۔ حافظ محمد افضل فقیر فرماندے سن نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی۔ ہاں یہ اپنا کوئی کسی دا کمال کوئی۔ اور حافظ صاحب بڑے کمال دے آدمی سن، اتنے نظامیہ چاہے تو میں انہوں نے پہچان بھی نہ سکیا۔ ہاں اے ہوندی بات، ایتھے جناب جبے کبے تو بندہ دوروں پتہ لگتا ہے حضرت صاحب آ رہے ہیں۔ وہ اتنے فقیر آدمی کہ میری کلاس جا کے بیٹھ گئے تو میں کہ پتہ نہیں بابا کیڑا گنڈیریاں ویچن والا، تو اتنا بڑا عالم کہ جدوں انہوں کو میں پوچھا بابا جی کیویں آئے ہو، تو انہوں عربی عبارت ایک پڑھی، تو میں اپنے مسلے تو کھسک گیا، میں آکھو یہو جی عبارت میں نے نہیں پڑھنی آتی، تو بابا جی سمجھ گیا، کہتے ہیں میں نے پہچان لیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو انہیں ایک شعر لکھیا، فقیر اپنے آپ نو کہلا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ بس ایسا فقیر ہونا چاہیے، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر، او میرا فقیر آیا۔ لو جی غازی صاحب نے انہوں قتل کر دیتا۔ اے لوہاری دا تھانہ کیڑے پاسے؟ اے بھی قیامت تک منحوس ہی رہنا ہے، جنہیں غازی صاحب کے خلاف پرچہ درج، ہاں جی منحوس رہنا ہے، کمال ہے، رسول اللہ انعام دیون او جناب پرچے درج کرن، کمال ہے، تو منحوس رہنا ہے قیامت تک۔ غازی علم الدین حضور دے عاشق کے خلاف پرچہ درج ہویا، تے کیتا بھی مسلمانہ نے، وہ پرچے دی فوٹو سٹیٹ میرے کول ہے، او دا نام تھلے لکھیا، نام ہی مسلمان والا، کاش کہ وہ اپنے ہاتھ توڑ دیندا، کہندا اے پئیاں نے وردیاں، اے لکھاں نوکریاں قربان غازی دے خلاف، میں نہیں کر سکتا غازی قاتل ہے، نا 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 نا، ایک تے غازی ہے، میں قاتل انہوں نہیں لکھ سکتا، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہاں چلو یہ تو دوسرا موضوع ہے نا۔ غازی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، گواہ بھگت گئے، وہ قائد اعظم بھی آئے، 8,000 روپیہ خرچ ہویا غازی دے مقدمے تے، وکیلاں کھادا۔ ہاں جی یہ بھی وکیلاں دی تاریخ ہے، لکھے ہویا ہوں اسا کی کریے، ساڑی مجبوری، ہاں اسا تو نہیں لکھی۔ جنہاں میں جو 3,000 غازی صاحب دے ابا جی نو اپنی جیب وچوں کما کے دینا پیا، ترخان سن، تسی سوچ سکتے ہو اس زمانے 3,000 کمانا کتنا مشکل ہے، لیکن غازی صاحب دے باپ نے دیتا، 5,000 مسلمانوں نے چندہ کیتا۔ یہ بھی ایک داستان ہے لمبی، میں وہ بیان نہیں کرتا، تسا ناراض ہو جانا ہے، کیونکہ سچی گل نال تو پھر بندے ناراض ہو ہی جاندے۔ بس میں ہن اے پردے پا کے اگے جا رہا سارے، ہاں اس طرح نہیں حضور دے غلاماں تے پیسہ لائے کرو، یہ گل غلط ہے۔ جب حضور دا غلام کوئی پھنس جائے حضور دی عزت واسطے تو پھر مومن دا مال اس واسطے ہونا چاہیے۔
حضرت حسان حضور دے سامنے کیا سی فإن ابی و والدتی و ارضی لارض محمد منکم وکاؤ، حضور میرا پیو بھی تے میری ماں بھی تے میرا مال بھی تے میری عزت سب کچھ تواڈے اوتے قربان ہے۔ عبدالعزیز نامی غزنوی کا رہنے والا ایک نوجوان تھا، اس نے راجپال پر حملہ کیا، گرفتار ہو گیا۔ انگریز جج تھا، وہ کہنے لگا آپ نے ہمارے ملک کے اندر قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ تو نے ہمارے بندے پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ سنو ذرا ہمارے حکمران کیسے تھے۔ میں ٹویٹ کرنے سے بھی حضور کی عزت پر پیرا ہوگا، غیروں کو خط لکھنے سے جو گستاخی کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو خط لکھنے سے نبی کی عزت کی تم امید رکھتے ہو کہ وہ بات کریں گے؟ یہ ہمارے حکمران۔ اقبال ایویں نہیں بولے کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کم سے منتظر آل حرم کے سومنات۔ اور جدو نوجوان عبدالعزیز نامی کو انگریز جج نے پوچھا تو کیوں ساڈا قانون ہاتھ چ لیا، ساڈے شہری تے قاتلانہ حملہ کیوں کیتا ہے چھرے نال؟ وہ کہنے لگا میں جدو غزنوی تو چلیا تجارت واسطے، رات میں ستا تے محمود غزنوی خواب وچ آ گیا۔ مسلمان حکمرانوں کا یہ کام ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ کیا کر رہے، اور تم جناب قوم کو جناب لالا پاپ لگا کر جی ہم خط لکھ رہے ہیں، ہم خط لکھ رہے ہیں، ہم خط کی ہمیں ضرورت نہیں، ان سے اعلان جہاد کو بلاؤ، اس کے سفیر کو ایٹم بم دے سامنے لے جاؤ، نہیں تو میں لے جاؤ، میں انہوں کہوٹے لے جانا۔ ان کا پتر اسی رکھے رسول اللہ واسطے، تیرے تواڈے کول گل نہیں ہوندی میں کر دینا ہے گل، یہ کوئی گل ہے؟ سارے یورپ دے سارے سفیراں نوں میں میرے نال لاؤ، میں انہاں نوں لے جانا کہوٹے، غوری دے سامنے لے جانا، خالد ٹینک دے سامنے لے جانا، چلیا ہے سارا کچھ اسی حضور واسطے رکھیا، بندے نے پتر بن جاؤ۔ ویسے اسی بڑے مسکین ہیں، تواڈے نال نہیں لڑدے، اس مسئلے چ اسی تانوں جناب اج قتل کر کے رکھ دیاں گے، خبردار گل تے کرو کوئی جنے والی۔ لو جی محمود غزنوی اس بندے نو کی کیا تاجر نو، انہیں کیا تجارت کرن تو لاہور جا رہا، اتنے تے نبی دا علم کسے نہیں منیا۔ محمود غزنوی کو یہ بھی پتا ہے لاہور میں حضور کی گستاخی ہو گئی، اور محمود غزنوی کو یہ بھی پتا ہے کہ غزنوی کا کون سا بندہ صبح جا رہا ہے لاہور۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ محمود غزنوی خواب چاہے کہنے لگے تو لاہور جا رہا، انہیں کہا ہاں جی، انہیں کہا تجارت واسطے، انہیں کہا تجارت بعد وچ کری کیوں جی؟ کتنی لوگ تجارت غزنی تو آئے ہونے، کسی دا نام یاد رہا؟ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی، لا زمان و دوش و فردا یزو اور لا مکان و زیر و بالا یزو۔ داتا صاحب تو علاوہ کتنے لوگ غزنی تو آئے ہونے، داتا صاحب تو پھر داتا صاحب نا، کتنے لوگ آئے ہونے تاجر ارباں پتی، نا کسی دا یاد نہیں۔ عبدالعزیز دا نا اس واسطے یاد ہے کہ انہیں حضور واسطے چھرا ماریا۔ اقبال کہندا قیامت تک جدا نہ رہنا ہے نا وہ بھی حضور دی وجہ تو رہنا ہے۔ کل جناب تسی دیکھیا میانی صاحب کہڑے کہڑے لوگ لیٹے، لیکن غازی علم الدین دے مزار ہوتے پھل جناب ڈھیر لگ گئے، باہر رکھن دی جگہ کوئی نہیں رہی۔ ہے ترخان دا پتر ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا۔ جدوں غازی علم الدین نو لے جا رہے سن نا پھندے دی طرف تے کہندا سی مناشے کے سر مستم مزدار مجندشم پروانہ جہاں بازم ازنار مجندشم۔ فرمایا چلیو تساں کی سمجھدو میں ڈرن والا، میں تے جان دین والا سرمست عاشق ہاں، میرے واسطے پھانسی دا پھندا کی میرا بگاڑ سکنا؟ پڑھیا قرآن ویکھ کی بھی نہیں سی، فارسی کتھوں آئی؟ کیوں جی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ؟ محمود غزنوی کیا بھائی تجارت بعد وچ کری، میں تینوں ایک تجارت دستاں جڑا قیامت تک تیرا نام رہنا ہے۔ ہاں سونے ہیرے جواہرات لاہوروں خرید لے آئے گا، تیرا نام کوئی نہیں رہنا۔ میں تینوں ایک تجارت دستاں جڑا ایتھے بھی کام دے گا، قبر حشر بھی تجارت کام دے گی، اور راجپال نو پہلے جا کے قتل کرے۔ جی ہم خط لکھ رہے ہیں، ہم سفیروں کو بلا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ حضور کے لیے پیش کرو، پھر اے نہ ہوئے تسی پیش کرو تے اگے قبول نہ ہوئے۔ ایسی تو انہوں مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں۔ ہاں پھر تسی کبو اسی اینج کرنا ہے تو ادھر آواز آ جائے نہیں ہن تیری لوڑ نہیں۔ کہندے عمر بن عبدالعزیز تو بعد سب تو جڑا نیک حکمران سی نا وہ نور الدین زنگی سی۔ تو انہوں حضور کیویں ستے آ جگاون، میں بڑا روندا، میں تنہائی چ بیٹھ کے روندا، میں کہ 56 ملک چ ایک بھی نور الدین تے غلام کوئی نہیں جن حضور ستے آ کے جگاون، اٹھو میری عزت کم کرو۔ تے تسی لبیک والے کتنے خوش نصیب ہو کہ تسی لبیک دا نعرہ لا کے انہاں دی قسمت وچ گل کوئی نہیں، تسی لبیک لبیک کر کے کہندے حضور اسی حاضر ہاں، اے جو مرضی بے وفاواں کرن ساڈیاں گردناں حاضر ہاں۔
برنس حکمران مسلمانوں کے یہ ہے. برنس نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا 581 ہجری حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور میں. حاجی زارے نے ہتے ہوتے ہیں، ان کے پاس تلواریں تو تھی نہیں. جب ان کے منہ سے آوازیں نکلی تو برنس کہنے لگا انا محمدکم ادعو ینصرکم، بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے. ایک جملہ. نور الدین وہ صلاح الدین بیمار ہو گئے، آپ نے منت مانی. انہوں نے کہا یا اللہ، ایک تو میں نے بیت المقدس چھڑانا ہے یہودیوں کے قبضے سے، چاہے مجھے سارے خزانے لوٹانے پڑے. دوسرا والا یقتلن البرنس بیدہ لانہ نقض العہد وتنکس الرسول. دوسرا یا اللہ میں فوج دے ذریعے گستاخ رسول نہیں مروانا، میں اپنے ہاتھ نال انہوں مارنا ہے، تو میں موت نہیں دینی. یہ ہے شان محبوبی. اور تم جناب کہتے ہو جی اقوام متحدہ حضور کی عزت کی حفاظت کرے گی، حکمران مسلمانوں کے تم ہو، اور صلاح الدین کے وارث تم ہو، نور الدین کے وارث تم ہو، اور امید رکھتے ہو کینیڈین وزیر اعظم سے، اور امید رکھتے ہو ٹرمپ سے. قسم بخدا کدی ذہن چ نہیں آئے بھائی مر جاواں گے. میں ٹاڈیاں اتنی گلاں کرنا کہ ساری دنیا بھی میرے خلاف ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں ظاہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. ہاں جی اپنے بھی میں جاندا میں کہڑے کہڑے میرا پیچھا بھی کرتے ہیں، کہڑے کہڑے نو پریشانی ہے میری. لیکن میں کہنا بھی جدے موت نہیں آئی پتر تسی مینوں نہیں مار سکتے. جدوں آئی تو میں گھر ستے ہی آ جانی، کہنا مولانا مر گیا، تسا کہنا بڑے اچھے بندے سن. اتنی گل ہونی، اتنی دیر لگنی، لیکن گل لوگاں یاد رکھنی بھائی وہ یار ویل چیئر تے بیٹھ کے گلاں کیوں جیاں کردا سی. کیوں جی مر تے انج بھی جانا ہے، چج نہ تے مریے، چج نہ مری. شوگر ٹیسٹ کراندے جو مرنا ہے، ٹیکے لواندے جو مرنا ہے، آخر پیر کٹانا پینا ہے، پھر گوڈے تو کٹی گئی ٹانگ، پھر آخر تو کٹی گئی، پھر ٹنگاں کٹا کے یہ جانا ہے تو بندہ انج ہی نہ چلا جائے. کیوں جی شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آئے. حضور دے واسطے گل بندہ کرے تو پھر ویکھے بھائی دائیں تو گولی آ رہی ہے بائیں گولی آ رہی، انج تو نہیں نہ ویکھنا. اسی تے چھل او گولیاں دا چھنکار سی، اللہ دی قسم ہے میں او دے وچ مینوں پتہ ہی نہیں سی گولی کدھروں آ رہی، تے پتھر کدھروں آ رہا ہے، تے آنسو گیس کدھروں آ رہا ہے. ایک میری توجہ ضرور سی، میں کہا یا رسول اللہ میں گل بڑی وڈی کر کے آیا، فرشتے آنا ہے، اسی شہید ہونے واسطے آیا، میں پتر بھی دوویں لے کے آیا، اے نہیں کہ میں گھر چھڈ کے آیا، اسی سارے مر جائیے، اسی حاضر ہیں. لیکن حضور لوگاں کہنا ہے بھائی کہندے سن فرشتے آنا ہے، فرشتے آئے تو کوئی نہیں. میں کہا حضور ہن گل تہاڈی ہے، آج ساری مدد تسی فرمانی. تو آ گئی پھر جی بالکل کم نیڑے لگ گیا بھائی ہن تے گئے تو نسن لگ پے. پھر مالک تو پھر مالک کھنڈ تے نہیں نہ لگن دے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرا بھلا ہو، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا. نہ کھڑا ہو سکیا. ہاں تو تنویر قادری نہ کھڑا ہو سکیا. تینوں کی پتہ ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جام، یا ان کے آگے وہ حمزہ کی جام. او مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. میں امیر حمزہ کو پوچھا، میں کہا جی تسی دسو وہ ختنہ کرنے والی دا پتر جدو آیا سی تے تسی کی کیا محترم تسی بھی آئے ہو؟ حضور دا دشمن جا آیا کھڑا تے تلوار لے کے آیا کھڑا تے میں کہا تسی کیڑی بولی سی میدان عہد تسی دسو آج دے مسلمان بولیاں بول گئے. میں امیر حمزہ کو پوچھا، ہاں جی اسد اللہ و اسد الرسول ہی کو پوچھا. جدو امیر حمزہ شہید ہو گئے تے حضور پریشان ہوئے تے جبریل آ گئے، عرض کی تھی حضور پریشان نہ ہو، تسی تے انہاں نو امیر حمزہ کہندے ہو نا، تے پورے آسمان تے انہاں دا نام ایوے اللہ دا بھی شیرن تے رسول اللہ دا بھی شیرن. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے ہوئے اللہ تے رسول دا شیر تے پھر گل انج ہوندی. جے کسی اور دا شیر ہوئے مورا لان والا، ہاں جی ہاں جی شیر نشان ہوئے تے گل اتھے اور ہوندی. ہاں جے ہوئے اللہ رسول دا شیر تے پھر انج دو تلواراں لے کے کیوں جی مولوی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے. میں کہا مولوی خادم تک کروڑواں ایسا بھی سخت باتیں نہیں کرتا. ہاں جنہاں رسول اللہ نو ویکھ کے اسلام جڑانا سکھیا انہاں تا گلاں اور ڈاڈیاں کیتیاں. مولوی خادم تا بہت دل آدمی، وہ تے اپنے بچا کے گلاں کرنا، اتھے تا گل کوئی نہیں سی. کیوں جی اتھے تا گردن اینج امیر حمزہ لے کے کھڑے، دوویں تلواراں لے کے کھڑے. آپ نے جدو آیا نا سامنے، اج دا مسئلہ کہندا ہے کہ آپ نو چاہیے سی، کہندا جناب بڑی مہربانی تسی کیوں آئے ہو؟ تانوں نہیں سی آنا چاہیے، تانوں پتہ نہیں اسی بڑے مسکین لوگ ہوندے ہیں.
ساڑھے کو تھوڑیاں تلواراں اسی 700 بندیاں تسی 3000 آئے کھڑے ہو نا نا امیر حمزہ کی گل کی اللہ تے رسول دا جڑا شیر ہوئے گل اور کرنا تے جڑا غیرہ دا غلام ہوئے گل اور کرنا امیر حمزہ گل کی تھی ایدہ ترجمہ کی تھی آپ نے جدو ویکھیا نا اس نو سبا نامی سین بے الف عین سبا نامی بندے نو کہ او بھی حضور دے سامنے تھے امیر حمزہ تے جان دے سن کیڑے خاندان دا آدمی امیر حمزہ تے جان دے سن فرماؤ یا ابن مقطعۃ البذور امسس بزر واحد استعمال کیتا حضرت صدیق اکبر میدان حدیبیہ وچ ایتھے امیر حمزہ او دی جمع استعمال کیتی فرمایا اوئے ختنہ کرنے والی دیا پترا اور تم ہی حضور دے سامنے آیا کھڑا تیرے غران سطوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدرو احد پر درود جان ساران بدرو احد پر درود جان ساران بدرو میں پوچھا ابو دجانہ کو جدو حضور نے تلوار دیتی پھر کیویں چلے ہو آج سانو کہندے ہیں سر جھکا کے چلو تے تسی موت نو ویکھ کے کیویں چلے ہو جان ساران بدرو احد پر درود حق گزاران بیعت بے لاکھوں سلام حق گزاران بیعت بے لاکھوں میدان حدیبیہ جدو عروہ بن مسعود نے کہا نا محمد رسول اللہ اے مٹا دے اسی محمد رسول اللہ نہیں مندے اتنی گل کی تھی تے حضور نے فرمایا ام ہو یا علی فرمایا علی تسی مٹاؤ تے اسید بن حزیر تے حضرت ابو قتادہ دوڑ دے گئے انہاں علی مرتضیٰ دا ہاتھ ناپ لیا انہاں کہا جناب اے گل نہیں کرنی مولا علی فرمان لگے میں کوئی علی بیٹھے آپ میں ذرا میں سمجھن تے دیو حضور نے فرمایا ام ہو یا علی تے دوویں صحابہ جا کے مولا علی دے ہاتھ ناپ لیا انہاں کہا نا حضور تے لکھیا نا نہیں مٹانا یا اے روے گا یا تلوار حاضر ہے جان ساران بدرو احد پر درود مولا علی فرمان لگا میں ذرا سمجھ لے لیکن صحابہ جا کے انہوں نے کہا علی یہ کام نہیں کرنا تو مولا علی عرض کی تھی حضور لام ہو کا بدا علی کو کام نہیں ہو سکتا جان ساران بدرو احد پر درود جان آج کوئی بھونکے صحابہ دے بارے امام بصیری فرما دے انہوں نے جگہ کو پوچھ جے جگہ صحابہ گئے جے تینوں نہیں نہ پتا تے میں تینوں دسدا انہاں جگہ کو جا کے پوچھ فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لهم ادھا من الوخم کانہم فی ظہور الخیل نبتر من شدت الحزم لا من شدت حزم فرمایا جے تینوں صحابہ دی سیرت نہیں نہ پتا تے میں تینوں دسدا کہ باویں بندہ 3 لاکھ کے کھڑے سی تے صحابہ باویں 3000 گئے سن تے میں کہا انج گئے نا نا امام بصیری فرماندے نے گھوڑیاں تے انج بہ کے گئے جویں درخت تو کیا ہوندا جان ساران بدرو احد پر درود 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 حق گزاران بیعت لاکھوں سلام حق گزاران بیعت لاکھوں ربیع الاول شریف شروع ہو گیا اور کرنا کی ہے الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود الغرض ان کے ہر منہ پہ اے حضور دا اساں کی بدلہ دے سکنے ہیں لیکن غلامی دا اظہار تے کر سکنے ہیں الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود 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 ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کی ہر خو و خصلت اور اے مکن تک جلیا کو مکا دے صحیح حضور کی تشریف آوری پھر کیسے ہوئی پھر حضور بدر میں کیسے گئے پھر حنین میں کیسے گئے پھر عہد میں کیسے گئے الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود اے امام احمد رضا دسیا جی حضور نال وفا کر سکنا جی غلامی دا اظہار تو پھر بہ کے کمی جڑے خالد بن ولید دی ٹوپی مبارک وال سن نا انہاں والاں تے لکھ واری درود پڑھی الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود تے جڑا والاں دے بارے امام مولا کائنات کی امام حسن فرماندے اذ وفرہ اظہر اللون فرمایا میرے نانا جان دے جڑے بال سن فرمایا نہ بالکل گھنگریالے سن تے نہ بالکل سدھے سن پھر پیر میر علی شاہ زلفاں ویکھیاں
میں آقا تانوں کی ہویا؟ فرمایا طیف سرا من طلعتہ و شذو بدا من ظفر، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود۔ ان میدان عہد وچ بھی گئے تے کہ تسی سی جی تساں تہاڈے نال حضور پیار کردے سن، ھذا جبل یحبنا و نحبہ، حضور فرماندے ہیں یہ عہد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، کیوں جی؟ تو پھر عہد پہاڑ کو پوچھا جناب جدو رسول اللہ چڑھے سن تے تسی انج کیوں ہوئے؟ تے کہنے لگا مولی خادم تینوں پتہ نہیں حضور جی آ گئے سن۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا میں تو یہ پھر قیامت والے دن کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی، اور منظر کیا ہو جانا ہے معاشر کیا ہو جائے منظر؟ میرے آقا فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بجدی۔ میرے آقا نے خود اپنی شان بیان فرمائی، یہ تو یہودی مولویاں دا کام سی، حضور دیاں شانہ چھپاندے سن، جدو حضور اپنی شانہ خود بیان کی تھیاں، حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت میری ہوگی، اس دن پھر اسی کہاں گے کاش معاشر میں جب ان آمد ہو اور بھیجے سب، اس دن تو بھیجنا ہے نا جی، وانا خطیبہم اذا انصتوا، حضور نے فرمایا جس دن کوئی گل نہیں کرے گا، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، نہ نبی کوئی گل کرن گے، نہ کوئی رسول گل کرن گے، نہ کوئی اور بندہ بولے گا، یا رسول اللہ پھر منظر کی ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا گل اس دن میں کروں گا۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں، آگے کی حضور نے فرمایا وانا شفیعهم اذا حبسوا، فرمایا جس دن ساری دنیا کو روک دیا جائے گا، رک جاؤ آج حساب دینا ہے، حضور نے فرمایا شفاعت میں کروں گا۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور تو لوگا پیچھے لگ کے انگوٹھے نہ چمدا، تو لوگا پیچھے لگ کے 12 ربیع الاول شریف دے گھروں نہ نکلدا، زنانیاں نے آج ہی میں سسرال جا رہا ہوں 12 ربیع الاول شریف میں، چھٹی سی نا میں سسرال چلا گیا، ہاں آج دنیا تو چلا گیا، تیرے سسرال تیرے منہ تے مٹی پا کے چلا جانا ہے، قیامت والے دن تیرے سسرال کہنا ہے بھائی ساڑا جوائی کدھر نظر نہ آوے، کدھر نیکیاں نہ دینیاں پون، چلے آئے آج لے ان کی پناہ۔ میرے آقا فرمایا جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، ساری دنیا مایوس، کیوں جی مولانا؟ ہاں یائسو یہ مانا مایوس ہو جانا، بالکل ساری دنیا جس دن مایوس ہو جائے گی کہ آج رب کسی نے نہیں چھڑنا، صفت انتقام سے جلوہ گر، کیوں جی؟ وَلَن يَدِيكَ رسول اللہ جاہو کبھی، امام بصیری بھی اشارہ کیتا اس حدیث پاک دی طرف، وَلَن يَدِيكَ رسول اللہ جاہو کبھی اِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ، یا رسول اللہ جب اللہ صفت انتقام سے جلوہ گر ہوگا نا، اس دن بھی آپ کا بازو شفاعت تنگ نہیں ہوگا گناہگاروں، کیوں جی؟ ہاں اس دن بھی آپ کا بازو شفاعت گناہگاروں کے لیے تنگ نہیں ہوگا، بلکہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، کیوں جی؟ مجرم تے حضور دن تلاش کے، لیکن مجرم وہی جنہیں آج وفا کی تھی، ہاں آج بک بک نہیں کی تھی، بک بکارے نہ کسی بک بکارے کو بیٹھے ہاں نہ زندگی کائنات چ کن سنے، انہوں نے کہا میرے رب نے کن اس واسطے نہیں بڑھائے کہ میں اپنے محبوب دے بارے گل سنا، ہاں اے سنا کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور حضور فرماتے ہیں جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، میرے آقا نے فرمایا تو کہنا نبی کچھ نہیں کر سکتا، فرمایا وانا مبشرہم اذا یئسوا، قیامت والے دن ساری دنیا جب مایوس ہو جائے گی نا تو میں کہوں گا کیوں مایوس ہوتے ہو، میں جو موجود ہوں، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ پھر امام احمد رضا کونے چ لگے ہون گے تے جڑے فرشتے راہ بنا رہے ہون گے ہٹو بھائی ہٹو حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں،
تو فرشتے دی نظر پوے گی امام احمد رضا ان کھڑے ہون گے تے فرشتے جان کے جناب آؤ آج تے موقع ہے کی موقع ہے؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے کی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سر پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. جب محبوب رو پڑیں گے تو پھر رب العالمین فرمائے گا میرے حبیب ارفع راسک سل دوتا وشفا تو شفا میرے حبیب بس کیجئے. اب آپ کھڑے ہوئے مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور فرمایا یہ اپنا ہی ہے آنے دو یہ اپنا ہے اس کو آنے دو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی یاد رکھو سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی. جدو رسول اللہ نال چل پین گے نا تو پھر فرشتے بھی کہیں گے تو سرکاری مال آ رہا آج ہاں جی سرکاری مال دی نہیں چیکنگ ہوندی ہوندی. اور کسٹم تو بھی کہتے ہیں بھائی صدر صاحب آ رہے ہیں کسٹم تو بغیر ہی صدر صاحب آ رہے ہیں تو فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج رسول لو جی غازی علم الدین شہید اوے اسی سارے نو منیا نعرے تحقیق نعرے غوثیہ نعرے حیدری صداقت صدیق عدالت فاروق سخاوت عثمان شجاعت علی سارے نو مننے سانو تو کوئی پریشانی کوئی نہیں جی. اعلیٰ حضرت فرما دیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک بات پہ لاکھوں سلام. سائے مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. اور زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و ملت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. ساڈا امام سبق کی دے گیا سر. لو جی یہ جو کوئی فرقہ واریت والی گل ہے ساڈا امام کہندا ہے سانو سنیاں نو سبق دے گیا ساڈا امام ہم تے تینوں کسے نہیں جج بنایا کہ بیٹھ کے فیصلے کرنے صحابت اہل بیت دے. تیرا کام کیے کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. کیسے ہے کوئی امام دنیا دا امام احمد رضا جے جنہیں کیوں جے ادب دسیا سن سارے تے سلام بھیجنا بس او جانن انہاں دی شاناں جانن. تیرا کام ہے انہاں نو لکھاں سلام بھیجنا. ٹھیک ہے کیسا ساڈا امام سبق دے. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ. لو جی بڑی لمبی بات ہے غازی صاحب واسطے بھی 1 گھنٹہ تے اور چاہیے تقریباً غازی صاحب دی زندگی تے گفتگو کی جائے. غازی صاحب نے ایتھے قریب دکان ہے جی کاش ادھر ہے کہ ادھر ہے ہائے کاش کہ اتنے کوئی یادگار بنی ہوندی. اچھا اتنے یادگار بناؤ نہیں اتنے تو یادگار ہوندی نا تو ہر مسلمان گزرتا کہندا ایک ہی ہے کہندا اتنے غازی علم الدین شہید نے ایک منحوس نو ماریا سی اس سرزمین اس گندے نال پاک کیتا یہ او جگہ ہے. تے پھر لوگ کہندے واہ غازی واہ تیری کیا بات.
یہ بت عجائب گھر تے بنا سکتے نا مسلے تے باہر بتا او ٹنگیا باہر او کی نہ ہو رہا او لاڈ مکالا او لاڈ منہ کالا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ علامہ بولیا کہندا میں اتھے ایک لردے کہا ایک لردے فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کب کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر۔ اقبال کہندا میں اتھے ایک فرنگی نو ویکھیا انگلینڈ پڑھدیاں تے کہندا میں ویکھیا تے ایک فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بھئی مسلماناں نو سدا غلام رکھنا ہے، تے او دا پتر کہن لگا ابا جی یہ تے غلام نہیں راندے، یہ تے بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، یہ غلامی تے انہاں دے نیڑوں نہیں لگی۔ انہیں کہا میں تینوں دستا ہوں مسلمان سدا غلام رہن گے۔ انہیں کہا او کی؟ انہیں کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ انہیں کہا انہوں تعلیم ہو جائی پڑھانی جیڑیاں گلاں اساں کرنیاں مسلمانوں دے پتر گلاں کرن، اسلام دے خلاف تے انگریزاں گلاں کرنیاں نا۔ ہن جتھے چار مسلمان بیٹھ جان اسلام دے خلاف، مولوی ایسے ہوتے ہیں اسلام دہشت گرد ہے، داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، اسلام پر عمل مشکل ہے، بس نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اقبال کہندا انہوں تعلیم ہو جائی پڑھاؤ، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہندا انگریزاں دی تعلیم بندے پڑھی ہوئے سونے دا مسلمان ہوئے مٹی بن جائے۔ مرا در سے حکیماں درد سر داد۔ اقبال کہنا میں تو جتنی دیر اتھے رہا میرے سر درد چ اضافہ ہویا، میں نے تو اتھے لبے ہی کچھ نہیں۔ علامہ خود کہنا کیونکہ من پروردہ یاز نگاہ فیضم، کہندا میں تو رسول اللہ دی نگاہ دا پلیا سی، میں نو انگریز کی کر سکتے سر۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نو تو کسی نے پڑھے ہی نہیں، ساڑھے کو آگے پڑھے بھئی اقبال ہے کون؟ القلندر لاہوری۔ بات ختم۔ ایتھے جناب انگریزاں نے ایک بندہ پیدا کیتا، نہ دا میں نہیں لینا، نہ لینا بھی اپنے زبان پلیت کرنے والی گل ہے، جیڑی انہیں کتاب لکھی وہ بھی پلیت۔ غازی علم الدین شہید چنے ہویا بندہ، ازل جو فیصلے ہوئے سن بھی غازی نے کام کرنا ہے، یہ اپنے واسطے چ نہیں۔ حافظ محمد افضل فقیر فرماندے سن نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی۔ ہاں یہ اپنا کوئی کسی دا کمال کوئی۔ اور حافظ صاحب بڑے کمال دے آدمی سن، اتنے نظامیہ چاہے تو میں انہوں نے پہچان بھی نہ سکیا۔ ہاں اے ہوندی بات، ایتھے جناب جبے کبے تو بندہ دوروں پتہ لگتا ہے حضرت صاحب آ رہے ہیں۔ وہ اتنے فقیر آدمی کہ میری کلاس سے جا کے بیٹھ گئے تو میں کہ پتہ نہیں بابا کیڑا کنڈیریاں ویچن والا، تو اتنا بڑا عالم کہ جدوں انہوں کو میں پوچھا بابا جی کیویں آئے ہو تو انہوں عربی عبارت پڑھی، تو میں اپنے مسلے تو کھسک گیا، میں آکھو یہو جی عبارت تو مینوں نہیں پڑھنی آتی۔ تو بابا جی سمجھ گیا، کہتے ہیں میں نے پہچان لیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک شعر لکھا، فقیر اپنے آپ کو کہلا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ بس ایسا فقیر ہونا چاہیے، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر، او میرا فقیر آیا۔ لو جی غازی صاحب نے انہوں قتل کر دیتا۔ اے لوہاری دا تھانہ کیڑے پاسے؟ اے بھی قیامت تک منحوس ہی رہنا ہے۔ جنہیں غازی صاحب کے خلاف پرچہ درج، ہاں جی منحوس رہنا ہے، کمال ہے، رسول اللہ انعام دے ون او جناب پرچے درج کرن، کمال ہے، تو منحوس رہنا ہے قیامت تک۔ غازی علم الدین حضور دے عاشق کے خلاف پرچہ درج ہویا تے کیتا بھی مسلمانوں نے، وہ پرچے دی فوٹو سٹیٹ میرے کول ہے، او دا نام تھلے لکھیا، نام ہی مسلمان والا۔ کاش کہ وہ اپنے ہاتھ توڑ دیندا، کہندا اے پئیاں نے وردیاں، اے لکھاں نوکریاں قربان غازی دے خلاف، میں نہیں کر سکتا غازی قاتل ہے، نا 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 نا، اے تے غازی ہے، میں قاتل انہوں نہیں لکھ سکتا۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہاں چلو یہ تو دوسرا موضوع ہے نا۔ غازی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، گواہ بھگت گئے، وہ قائد اعظم بھی آئے، 8,000 روپیہ خرچ ہویا غازی دے مقدمے تے، وکیلاں کھادا۔ ہاں جی یہ بھی وکیلاں دی تاریخ ہے، لکھے ہویا ہوں اصا کی کریے، ساری مجبوری، ہاں اصا تو نہیں لکھی۔ جنہاں میں جو 3,000 غازی صاحب دے ابا جی نو اپنی جیب جو کما کے دینا پیا، ترخان سن، تسی سوچ سکتے ہو زمانے 3,000 کمانا کتنا مشکل ہے، لیکن غازی صاحب دے باپ نے دیتا، 5,000 مسلمانوں نے چندہ کیتا۔ یہ بھی ایک داستان ہے لمبی، میں وہ بیان نہیں کرتا، تسا ناراض ہو جانا ہے، کیونکہ سچی گل نال تو پھر بندے ناراض ہو ہی جاندے۔ بس میں ہوں اے پردے پا کے اگے جا رہا سارے۔ اس طرح نہیں حضور دے غلاماں تے پیسہ لائے کرو،
یہ گل غلط ہے، جب حضور دا غلام کوئی پھنس جائے حضور دی عزت واسطے تو پھر مومن دا مال اس واسطے ہونا چاہیے۔ حضرت حسان حضور دے سامنے کیا سی، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنكُمْ وِقَاءُ، حضور میرا پیو بھی تے میری ماں بھی تے میرا مال بھی تے میری عزت سب کچھ تواڈے اوتے قربان ہے۔ عبدالعزیز نامی غزنوی کا رہنے والا ایک نوجوان تھا، اس نے راجپال پر حملہ کیا، گرفتار ہو گیا۔ انگریز جج تھا، وہ کہنے لگا آپ نے ہمارے ملک کے اندر قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ تو نے ہمارے بندے پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ سنو ذرا ہمارے حکمران کیسے تھے۔ میں ٹویٹ کرنے سے بھی حضور کی عزت پر پیرا ہوگا، غیروں کو خط لکھنے سے جو گستاخی کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو خط لکھنے سے نبی کی عزت کی تم امید رکھتے ہو کہ وہ بات کریں گے؟ یہ ہمارے حکمران۔ اقبال ایویں نہیں بولے کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کم سے منتظر آل حرم کے سومنات۔ اور جدو نوجوان عبدالعزیز نامی کو انگریز جج نے پوچھا تو کیوں ساڑا قانون ہاتھ چ لیا، ساڈے شہری تے قاتلانہ حملہ کیوں کیتا ہے چھرے نال؟ وہ کہنے لگا میں جدو غزنوی تو چلیا تجارت واسطے، رات میں ستا تے محمود غزنوی خواب وچ آ گیا۔ مسلمان حکمرانوں کا یہ کام ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ کیا کر رہے ہیں، اور تم جناب قوم کو جناب لالا پاپ لگا کر جی ہم خط لکھ رہے ہیں، ہم خط لکھ رہے ہیں، ہم خط کی ہمیں ضرورت نہیں، ان سے اعلان جہاد کو بلاؤ، اس کے سفیر کو ایٹم بم دے سامنے لے جاؤ، نہیں تو میں نو لے جاؤ، میں انہوں کہوٹے لے جانا۔ ان کا پتر اسی رکھے رسول اللہ واسطے، تیرے تواڈے کول گل نہیں ہوندی میں کر دینا ہے گل، یہ کوئی گل ہے؟ سارے یورپ دے سارے سفیراں نو میرے نال لاؤ، میں انہاں نو لے جانا کہوٹے، غوری دے سامنے لے جانا، خالد ٹینک دے سامنے لے جانا، چلیا یہ سارا کچھ اسی حضور واسطے رکھیا، بندے نے پتر بن جاؤ، ویسے اسی بڑے مسکین ہیں تہاڈا نہیں لڑدے، اس مسئلے چ اسی تانوں جناب اینج قتل کر کے رکھ دیاں گے، خبردار گل تے کرو کوئی جنے والی۔ لو جی محمود غزنوی اس بندے نو کی کیا تاجر نو، انہیں کیا تجارت کرن تو لاہور جا رہا، اتنے تے نبی دا علم کسے نہیں منیا۔ محمود غزنوی کو یہ بھی پتا ہے لاہور میں حضور کی گستاخی ہو گئی، اور محمود غزنوی کو یہ بھی پتا ہے کہ غزنوی کا کون سا بندہ جو وہ جا رہا ہے لاہور۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ محمود غزنوی خواب وچ آئے، کہنے لگے تو لاہور جا رہا، انہیں کہا کی، انہیں کہا تجارت واسطے، انہیں کہا تجارت بعد وچ کری، کیوں جی کتنی لوگ تجارت غزنی تو آئے ہونے، کسی دا نام یاد رہا؟ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی، لا زمان و دوش و فردا یزو اور لا مکان و زیر و بالا یزو۔ داتا صاحب تو علاوہ کتنے لوگ غزنی تو آئے ہونے، داتا صاحب تو پھر داتا صاحب نا، کتنے لوگ آئے ہونے، تاجر ارباں پتی، نا کسی دا یاد نہیں۔ عبدالعزیز دا نا اس واسطے یاد ہے کہ انہیں حضور واسطے چھرا ماریا۔ اقبال کہندا قیامت تک جدا نہ رہنا ہے نا وہ بھی حضور دی وجہ تو رہنا ہے۔ کل جناب تسی دیکھیا میانی صاحب کڑے کڑے لوگ لیٹے، لیکن غازی علم الدین تے مزار ہوتے پھول جناب ڈھیر لگ گئے، باہر رکھن دی جگہ کوئی نہیں رہی، ہے ترخان دا پتر ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا۔ جدوں غازی علم الدین نو لے جا رہے سن نا پھندے دی طرف تے کہندا سی مناشے کے سر مستم مزدار مجندے شم پروانہ جہاں بازم ازنار مجندے شم۔ فرمایا چلو تساں کی سمجھو میں ڈرن والا، میں تے جان دین والا سر مست عاشق ہاں، میرے واسطے پھانسی دا پھندا کی میرا بگاڑ سکنا؟ پڑھیا قرآن ویکھ کی بھی نہیں سی، فارسی کتھوں آئی؟ کیوں جی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ؟ محمود غزنوی کیا بھائی تجارت بعد وچ کری، میں تینوں ایک تجارت دستاں جڑا قیامت تک تیرا نام رہنا ہے۔ ہاں سونے ہیرے جواہرات لاہوروں خرید لے آئے گا، تیرا نام کوئی نہیں رہنا۔ میں تینوں ایک تجارت دستاں جڑا ایتھے بھی کام دے گا، قبر حشر بھی تجارت کام دے گی، اور راجپال نو پہلے جا کے قتل کرے۔ جی ہم خط لکھ رہے ہیں، ہم سفیروں کو بلا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ حضور کے لیے پیش کرو، پھر اے نہ ہوئے تسی پیش کرو تے اگے قبول نہ ہوئے، ایسی تو انہوں مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں۔ ہاں پھر تسی کبو اسی اینج کرنا ہے تو ادھر آواز آ جائے نہیں ہن تیری لوڑ نہیں۔ کہندے عمر بن عبدالعزیز تو بعد سب تو جڑا نیک حکمران سی نا وہ نور الدین زنگی سی۔ تو انہوں حضور کیویں ستے آ جگاون، میں بڑا روندا، میں تنہائی بہ کے روندا، میں کہا 56 ملک ایک بھی نور الدین تے غلام کوئی نہیں جن حضور ستے آ کے جگاون، اٹھو میری عزت کم کرو۔ تے تسی لبیک والے کتنے خوش نصیب ہو
کہ تسی لبیک دا نعرہ لا کے انہاں دی قسمت وچ گل کوئی نہیں، تسی لبیک لبیک کر کے کہندے حضور اسی حاضر ہاں، اے جو مرضی بے وفاواں کرن ساڈیاں گردناں حاضر ہاں۔ برنس حکمران مسلمانوں کے یہ ہے، برنس نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا 581 ہجری حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور میں۔ حاجی زارے نے ہتے ہوتے ہیں، ان کے پاس تلواریں تو تھی نہیں، جب ان کے منہ سے آوازیں نکلی تو برنس کہنے لگا انا محمدکم ادعو ینصرکم، بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے۔ ایک جملہ، نور الدین وہ صلاح الدین بیمار ہو گئے، آپ نے منت مانی، انہوں نے کہا یا اللہ، ایک تو میں نے بیت المقدس چھڑانا ہے یہودیوں کے قبضے سے، چاہے مجھے سارے خزانے لٹانے پڑے۔ دوسرا والا یقتلن البرنس بیدہ لانہ نقض العہد وتنکس الرسول، دوسرا یا اللہ میں فوج دے ذریعے گستاخ رسول نو نہیں مروانا، میں اپنے ہاتھ نال انہوں مارنا ہے، تو میں نو موت نہیں دینی۔ یہ ہے شان محبوبی۔ اور تم جناب کہتے ہو جی اقوام متحدہ حضور کی عزت کی حفاظت کرے گی، حکمران مسلمانوں کے تم ہو، اور صلاح الدین کے وارث تم ہو، نور الدین کے وارث تم ہو، اور امید رکھتے ہو کینیڈین وزیر اعظم سے، اور امید رکھتے ہو ٹرمپ سے۔ قسم بخدا کدی ذہن وچ نہیں آیا بھائی مر جاواں گے، میں ٹاڈیاں اتنی گلاں کرنا کہ ساری دنیا بھی میرے خلاف ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ ہاں جی اپنے بھی میں جاندا میں کہڑے کہڑے میرے پیچھے بھی کرتے ہیں، کہڑے کہڑے نوں پریشانی ہے میری، لیکن میں کہندا بھی جدے موت نہیں آئی پتر تسی مینوں نہیں مار سکتے، جدوں آئی تو میں گھر ستے ہی آ جانی، کہنا مولانا مر گیا، تسا کہنا بڑے اچھے بندے سن، اتنی گل ہونی، اتنی دیر لگنی، لیکن گل لوگاں یاد رکھنی بھائی وہ یار ویل چیئر تے بیٹھ کے گلاں کیوں جیاں کردا سی، کیوں جی مر تے انج بھی جانا ہے، چج نہ تے مریے، چج نہ مری، شوگر ٹیسٹ کراندے جو مرنا ہے، ٹیکے لواندے جو مرنا ہے، آخر پیر کٹانا پینا ہے، پھر گوڈے تو کٹی گئی ٹانگ، پھر آخر تو کٹی گئی، پھر ٹنگا کٹا کے یہ جانا ہے تو بندہ انج ہی نہ چلا جائے، کیوں جی شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آئے۔ حضور دے واسطے گل بندہ کرے تو پھر ویکھے بھائی دائیں تو گولی آ رہی ہے بائیں گولی آ رہی، این تو نہیں نہ ویکھنا، اسی تے چھل او گولیاں دا چھنکار سی، اللہ دی قسم ہے میں او دے وچ مینوں پتہ ہی نہیں سی گولی کدھروں آ رہی، تے پتھر کدھروں آ رہا ہے، تے آنسو گیس کدھروں آ رہا ہے۔ ایک میری توجہ ضرور سی، میں کہا یا رسول اللہ میں گل بڑی وڈی کر کے آیا، فرشتے آنا ہے، اسی شہید ہونے واسطے آیا، میں پتر بھی دوویں لے کے آیا، اے نہیں کہ میں گھر چھڈ کے آیا، اسی سارے مر جائیے، اسی حاضر ہیں، لیکن حضور لوگاں کہنا ہے بھائی کہندے سن فرشتے آنا ہے، فرشتے آئے تو کوئی نہیں۔ میں کہا حضور ہن گل تہاڈی ہے، آج ساری مدد تسی فرمانی، تو آ گئی پھر جس بالکل کم نیڑے لگ گیا بھائی ہن تے گئے تو نسن لگ پے، پھر مالک تو پھر مالک کھنڈ تے نہیں نہ لگن دے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرا بھلا ہو، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا۔ نہ کھڑا ہو سکیا، ہاں تو تنویر قادری نہ کھڑا ہو سکیا، تینوں کی پتہ ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جام۔ او مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، میں امیر حمزہ کو پوچھا، میں کہا جی تسی دسو وہ ختنہ کرنے والی دا پتر جدو آیا سی تسی کی کیا محترم تسی بھی آئے ہو؟ حضور دا دشمن جا آیا کھڑا تے تلوار لے کے آیا کھڑا، تے میں کہا تسی کیڑی بولی سی میدان عہد، تسی دسو آج دے مسلمان بولیاں بول گئے۔ میں امیر حمزہ کو پوچھا، ہاں جی اسد اللہ و اسد الرسول ہی کو پوچھا، جدو امیر حمزہ شہید ہو گئے تو حضور پریشان ہوئے تے جبریل آ گئے، عرض کی تھی حضور پریشان نہ ہو، تسی تے انہوں نے امیر حمزہ کہندے ہو نا، تے پورے آسمان تے انہاں دا نا ایوے اللہ دا بھی شیرن تے رسول اللہ دا بھی شیرن، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے ہوئے اللہ تے رسول دا شیر تے پھر گل انج ہوندی، جے کسی اور دا شیر ہوئے مورا لان والا، ہاں جی شیر نشان ہوئے تے گل اتھے اور ہوندی، ہاں جے ہوئے اللہ رسول دا شیر تے پھر انج دو تلواراں لے کے، کیوں جی مولوی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے، میں کہا مولوی خادم تک کروڑواں ایسا بھی سخت باتیں نہیں کرتا، ہاں جنہ رسول اللہ نو ویکھ کے اسلام جڑانا سکھیا انہاں تا گلاں اور ڈاڈیاں کیتیاں۔ مولوی خادم تا بہت دل آدمی، وہ تے اپنے بچا کے گلاں کرنا، اتھے تا گل کوئی نہیں سی، کیوں جی اتھے تا گردن انج امیر حمزہ لے کے کھڑے، دوویں تلواراں لے کے کھڑے،
آپ نے جدو آیا نا سامنے اج دا مسئلہ کہندا ہے کہ آپ نوں چاہیے سی، کہندا جناب بڑی مہربانی تسی کیوں آئے ہو، تانوں نہیں سی آنا چاہیے، تانوں پتہ نہیں اسی بڑے مسکین لوگ ہوندے ہیں، ساڈے کو تھوڑیاں تلواراں، اسی 700 بندے ہاں، تسی 3000 آئے کھڑے ہو، نا نا امیر حمزہ کی گل کی گل کی اللہ تے رسول دا جڑا شعر ہوئے گل ہور کرنا، تے جڑا غیراں دا غلام ہوئے گل ہور کرنا۔ امیر حمزہ گل کی تھی، ایدا ترجمہ کی کیتا، آپ نے جدو ویکھیا نا اس نو سبا نامی سین بے الف عین سبا نامی بندے نو کہ او بھی حضور دے سامنے تے امیر حمزہ تے جان دے سن کیڑے خاندان دا آدمی، امیر حمزہ تے جان دے سن، فرماؤ یا ابن مقطعۃ البذور، امسس بزر، بزر واحد استعمال کیتا حضرت صدیق اکبر میدان حدیبیہ وچ، ایتھے امیر حمزہ او دی جمع استعمال کیتی، فرمایا اوئے ختنہ کرنے والی دیا پترا اور تم ہی حضور دے سامنے آ کھڑا، تیرے غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدرو احد پر درود، جان ساران بدرو احد پر درود، جان ساران بدرو۔ میں پوچھا ابو دجانہ کو جدو حضور نے تلوار دیتی پھر کیویں چلے ہو؟ آج سانو کہندے سر جھکا کے چلو تے تسی موت نو ویکھ کے کیویں چلے ہو؟ جان ساران بدرو احد پر درود، حق گزاران بیعت بے لاکھوں سلام، حق گزاران بیعت بے لاکھوں۔ میدان حدیبیہ جد عروہ بن مسعود نے کہا نا محمد رسول اللہ اے مٹا دے اسی محمد رسول اللہ نہیں مندے، اتنی گل کی تھی تے حضور نے فرمایا ام ہو یا علی، فرمایا علی تسی مٹاؤ، تے اسید بن حضیر تے حضرت ابو قتادہ دوڑ دے گئے، انہاں علی مرتضیٰ دا ہاتھ ناپ لیا، انہاں کہا جناب اے گل نہیں کرنی، مولا علی فرمان لگے میں کوئی اے علی بیٹھا میں ذرا میں سمجھن تے دیو، حضور نے فرمایا ام ہو یا علی، تے دوویں صحابہ جا کے مولا علی دے ہاتھ ناپ لیا، انہاں کہا نا حضور دا لکھیا نا نہیں مٹانا، یا اے روے گا یا تلوار حاضر ہے۔ جان ساران بدرو احد پر درود، مولا علی فرمان لگا میں ذرا سمجھن تے لیکن صحابہ جا کے انہاں کہا علی یہ کام نہیں کرنا، تے مولا علی عرض کی تھی حضور لام ہو کا بدا، علی کوڑے کام نہیں ہو سکتا۔ جان ساران بدرو احد پر درود، جان آج کوئی بھونکے صحابہ دے بارے، امام بصیری فرما دے انہاں جگہ کو پوچھ جنا جگہ صحابہ گئے جے تینوں نہیں نہ پتا تے میں تینوں دسدا انہاں جگہ کو جا کے پوچھ، فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لهم ادھا من الوخم کانہم فی ظہور الخیل نبتر من شدت الحزم لا من شدت حزم۔ فرمایا جے تینوں صحابہ دی سیرت نہیں نہ پتا تے میں تینوں دسدا کہ باویں بندہ 3 لاکھ کے کھڑے سی تے صحابہ باویں 3000 گئے سن تے میں کہا انج گئے نا نا، امام بصیری فرماندے نے گھوڑیاں تے انج بہ کے گئے جویں درخت تو کیا ہوندا۔ جان ساران بدرو احد پر درود، 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 حق گزاران بیعت بے لاکھوں سلام، حق گزاران بے لاکھوں۔ ربیع الاول شریف شروع ہو گیا اور کرنا کی ہے، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں۔ اے حضور دا اساں کی بدلہ دے سکنے ہیں لیکن غلامی دا اظہار تے کر سکنے ہیں۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، 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 ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر خو و خصلت۔ اور اے مکن تک جلیا کو مکا دے صحیح، حضور کی تشریف آوری پھر کیسے ہوئی، پھر حضور بدر میں کیسے گئے، پھر حنین میں کیسے گئے، پھر احد میں کیسے گئے۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود۔ اے امام احمد رضا دسیا جی حضور نال وفا کر سکنا جی غلامی دا اظہار تو پھر بہ کے کمی آہا جڑے خالد بن ولید دی ٹوپی مبارک وال سن نا انہاں والاں تے لکھ واری درود پڑھی۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود۔ تے جڑا والاں دے بارے امام مولا کائنات امام حسن فرما دیں اذ وفرہ اظہر اللون، فرمایا میرے نانا جان دے جڑے بال سن
نہ فرمایا نہ بالکل گھنگریالے سن تے نہ بالکل سدھے سن. پھر پیر میر علی شاہ و زلفاں ویکھیاں. میں آکھا تانوں کی ہویا؟ فرمایا طیف سرا من طلعتی و شذو بدا من ظفر، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھ سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود. ان میدان احد وچ بھی گئے تے تسی سی جی تساں تہاڈے نال حضور پیار کرتے سن. ھذا جبل یحبنا و نحبہ، حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. کیوں جی؟ تو پھر احد پہاڑ کو پوچھا جناب جدو رسول اللہ چڑھے سن تے تسی انج کیوں ہوئے؟ تے کہنے لگا مولی خادم تینوں پتہ نہیں حضور جی آ گئے سن. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. دنیا میں تو یہ، پھر قیامت والے دن کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی. اور منظر کیا ہو جانا ہے ماشاءاللہ، کیا ہو جائے منظر. میرے آقا فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بجدی. میرے آقا نے خود اپنی شان بیان فرمائی. یہ تو یہودی مولویاں دا کام سی، حضور دیاں شاناں چھپاندے سن. جدو حضور اپنی شاناں خود بیان کیتیاں، حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت میری ہوگی. اس دن پھر اسی کہاں گے کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب. اس دن تو بھیجنا ہے نا جی. وانا خطیبہم اذا انصتوا، حضور نے فرمایا جس دن کوئی گل نہیں کرے گا، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، نہ نبی کوئی گل کرن گے، نہ کوئی رسول گل کرن گے، نہ کوئی اور بندہ بولے گا یا رسول اللہ. پھر منظر کی ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا گل اس دن میں کراں گا. کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں. آگے کی حضور نے فرمایا وانا شفیعہم اذا حبسوا، فرمایا جس دن ساری دنیا کو روک دیا جائے گا، رک جاؤ آج حساب دینا ہے. حضور نے فرمایا شفاعت میں کراں. کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور تو لوگا پیچھے لگ کے انگوٹھے نہ چمدا، تو لوگاں پیچھے لگ کے 12 ربیع الاول شریف دے گھروں نہ نکلدا زنانیاں نے. آج ہی میں سسرال جا رہا ہوں 12 ربیع الاول شریف میں، چھٹی سی نا، میں سسرال چلا گیا. ہاں آج دنیا تو چلا گیا، تیرے سسرال تیرے منہ تے مٹی پا کے چلا جانا ہے. قیامت والے دن تیرے سسرال کہنا ہے بھائی ساڈا جوائی کدھر نظر نہ آوے، کدھر نیکیاں نہ دینیاں پون. چلے آئے آج لے ان کی پناہ. میرے آقا فرمایا جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، ساری دنیا مایوس. کیوں جی مولانا؟ ہاں یائسو، یہ معنی مایوس ہو جانا. بالکل ساری دنیا جس دن مایوس ہو جائے گی کہ آج رب کس نے نہیں چھڑنا. صفت انتقام سے جلوہ گر. کیوں جی؟ وَلَن يَدِيكَ رسول اللہ جاہو کبھی. امام بصیری بھی اشارہ کیتا اس حدیث پاک دی طرف. وَلَن يَدِيكَ رسول اللہ جاہو کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقمی. یا رسول اللہ جب اللہ صفت انتقام سے جلوہ گر ہوگا نا، اس دن بھی آپ کا بازو شفاعت تنگ نہیں ہوگا گناہگاروں. کیوں؟ ہاں اس دن بھی آپ کا بازو شفاعت گناہگاروں کے لیے تنگ نہیں ہوگا، بلکہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. کیوں جی؟ مجرم تو حضور دن تلاش کے، لیکن مجرم وہی جنہیں آج وفا کی تھی. ہاں آج بک بک نہیں کی تھی. بک بکارے نہ کسی بک بکارے کو بیٹھے نہ زندگی کائنات چ کن سنے. انہوں نے کہا میرے رب نے کن اس واسطے نہیں بڑھائے کہ میں اپنے محبوب کے بارے گل سنا. ہاں اے سنا کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو. اور حضور فرماتے ہیں جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، میرے آقا نے فرمایا تو کہنا نبی کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا وانا مبشرہم اذا یئسوا، قیامت والے دن ساری دنیا جب مایوس ہو جائے گی نا، تو میں کہوں گا کیوں مایوس ہوتے ہو، میں جو موجود ہوں. کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام. پھر امام احمد رضا کونے چ لگے ہون گے.
تے جڑے فرشتے راہ بنا رہے ہون گے ہٹو بھائی ہٹو حضور آ رہا ہے، ہٹ جاؤ حضور آ رہا ہے، ہٹ جاؤ حضور آ رہا ہے، تو فرشتیاں دی نظر پوے گی امام احمد رضا ان کھڑے ہون گے تے فرشتے جان کے جناب آؤ آج تو موقع ہے، کی موقع ہے؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے کی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سر، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ جب محبوب رو پڑیں گے تو پھر رب العالمین فرمائے گا میرے حبیب ارفع راسک سل دوتا وشفا تو شفا، میرے حبیب بس کیجئے۔ اب آپ کھڑے ہوئے مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور فرمائیں یہ اپنا ہی ہے، آنے دو، یہ اپنا ہے، اس کو آنے دو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی، یاد رکھو، سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی۔ جب رسول اللہ نال چل پین گے نا تو پھر فرشتے بھی کہیں گے تو سرکاری مال آ رہا آج، ہاں جی سرکاری مال دی نہیں چیکنگ ہوندی ہوندی۔ اور کسٹم تو بھی کہتے ہیں بھائی صدر صاحب آ رہے ہیں، کسٹم تو بغیر ہی صدر صاحب آ رہے ہیں، تو فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج رسول اللہ لو جی غازی علم الدین شہید اوے اسی سارے نو منیا، نعرے تحقیق، نعرے غوثیہ، نعرے حیدری، صداقت صدیق، عدالت فاروق، سخاوت عثمان، شجاعت علی، سارے نو مننے، سانو تو کوئی پریشانی کوئی نہیں جی۔ اعلیٰ حضرت فرما دیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک بات پہ لاکھوں سلام، سائے مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب شہدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفض و تفضیل و نسب و خروج حامی دین و ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ ساڈا امام سبق کی دے گیا سر، لو جی اے جو کوئی فرقہ واریت والی گل ہے، ساڈا امام کہندا ہے سانو سنیاں نو سبق دے گیا ساڈا امام ہم تے تینوں کسی نے جج بنایا کہ بیٹھ کے فیصلے کرنے صحابت اہل بیت دے، تیرا کام کیے کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ کیسی ہے کوئی امام دنیا دا امام احمد رضا جے جنہیں کیوں جے ادب دسیا سن، سارے تے سلام بھیجنا، بس او جانن انہاں دی شاناں جانن، تیرا کام ہے انہاں نوں لکھاں سلام بھیجنا۔ ٹھیک ہے، کیسا ساڈا امام سبق دے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، لو جی بڑی لمبی بات ہے، غازی صاحب واسطے بھی ایک گھنٹہ تے اور چاہیے تقریباً، غازی صاحب دی زندگی تے گفتگو کی جائے۔ غازی صاحب نے ایتھے قریب دکان ہے جی، کاش ادھر ہے کہ ادھر ہے، آئے کاش کہ اتنے کوئی یادگار بنی ہوندی۔ اچھا اتنے یادگار بناؤ، نہیں اتنے تو یادگار ہوندی نا تے ہر مسلمان گزرتا کہندا اے کی ہے، کہندا اتنے غازی علم الدین شہید نے ایک منحوس نو ماریا سی،
اس سرزمین نو اس گندے نال پاک کیتا، یہ او جگہ ہے، تے پھر لوگ کہندے واہ غازی واہ تیری کیا بات، اے بت اے عجائب گھر تے بنا سکدے نا مسلے، تے باہر بت او ٹنگیا باہر او کی نہ اورا او لاڈ مکالا، او لاڈ منہ کالا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ علامہ بولیا کہندا میں اتھے ایک لردے فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کب کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر۔ اقبال کہندا میں اتھے ایک فرنگی نو ویکھیا انگلینڈ پڑھدیاں، تے کہندا میں ویکھیا تے ایک فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بھئی مسلماناں نو سدا غلام رکھنا ہے، تے او دا پتر کہن لگا ابا جی یہ تے غلام نہیں راندے، تے بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، یہ غلامی تے انہاں دے نیڑوں نہیں لگی۔ انہیں کہا میں تینوں دستا ہوں مسلمان سدا غلام رہن گے۔ انہیں کہا او کی؟ انہیں کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ انہیں کہا انہوں تعلیم ہو جائی پڑھانی جیڑیاں گلاں اساں کرنیاں مسلماناں دے پتر گلاں کرن، اسلام دے خلاف تے انگریزاں گلاں کرنیاں۔ ہن جتھے چار مسلمان بہن جان اسلام دے خلاف، مولوی ایسے ہوتے ہیں، اسلام دہشت گرد ہے، داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، اسلام پر عمل مشکل ہے، بس نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اقبال کہندا انہوں تعلیم ہو جائی پڑھاؤ، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہندا انگریزاں دی تعلیم بندے پڑھی ہوئے، سونے دا مسلمان ہوئے مٹی بن جائے۔ مرادر سے حکیمہ درد سرداد، اقبال کہندا میں تو جتنی دیر اتھے رہا میرے سر درد وچ اضافہ ہویا، میں نے تو اتھے لبے ہی کچھ نہیں۔ علامہ خود کہندا کیونکہ من پروردہ یاز نگاہ فیضم، کہندا میں تو رسول اللہ دی نگاہ دا پلیا سی، میں نو انگریز کی کر سکتے سر۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نو تو کسی نے پڑھے ہی نہیں، ساڑھے کو آگے پڑھے بھئی اقبال ہے کون؟ القلندر لاہوری۔ بات ختم۔ ایتھے جناب انگریزہ نے ایک بندہ پیدا کیتا، نہ دا میں نہیں لینا، نہ لینا بھی وہ اپنی زبان پلیت کرنے والی گل ہے، جیڑی انہیں کتاب لکھی وہ بھی پلیت۔ غازی علم الدین شہید چنے ہویا بندہ، ازل جو فیصلے ہوئے سن بھی غازی نے کام کرنا ہے، یہ اپنے واسطے چ نہیں۔ حافظ محمد افضل فقیر فرماندے سن نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی۔ یہ اپنا کوئی کسی کا کمال کوئی۔ اور حافظ صاحب بڑے کمال دے آدمی سن، اتنے نظامیہ چاہے تو میں انہوں نے پہچان بھی نہ سکیا۔ ہاں اے ہوندی بات، ایتھے جناب جبے کبے تو بندہ دوروں پتہ لگتا ہے حضرت صاحب آ رہے ہیں۔ وہ اتنے فقیر آدمی کہ میری کلاس سے جا کے بیٹھ گئے تو میں کہ پتہ نہیں بابا کیڑا کنڈیڑیاں ویچن والا، تو اتنا بڑا عالم کہ جدوں انہوں کو میں پوچھا بابا جی کیویں آئے ہو، تو ان عربی عبارت پڑھی تو میں اپنے مسلے تو کھسک گیا، میں آکھو یہو جی عبارت میں نے نہیں پڑھنی آتی، تو بابا جی سمجھ گیا، کہتے ہیں میں نے پہچان لیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو انہیں ایک شعر لکھیا، فقیر اپنے آپ کہلا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ بس ایسا فقیر ہونا چاہیے، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر، او میرا فقیر آیا۔ لو جی غازی صاحب نے انہوں قتل کر دیتا۔ اے لوہاری دا تھانہ کیڑے پاسے، اے بھی قیامت تک منحوس ہی رہنا ہے، جنہیں غازی صاحب کے خلاف پرچہ درج، ہاں جی منحوس رہنا ہے، کمال ہے، رسول اللہ انعام دیون او جناب پرچے درج کرن، کمال ہے، تو منحوس رہنا ہے قیامت تک۔ غازی علم الدین حضور دے عاشق کے خلاف پرچہ درج ہویا، تے کیتا بھی مسلمانہ نے، وہ پرچے دی فوٹو سٹیٹ میرے کو ہے، وہ دا نام تھلے لکھیا، نام ہی مسلمان آڑا، کاش کہ وہ اپنے ہاتھ توڑ دیندہ، کہندا اے پئیاں نے وردیاں، اے لکھاں نوکریاں قربانن غازی دے خلاف، میں نہیں کر سکتا غازی قاتل ہے، نا 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 نا، ایک تے غازی ہے، میں قاتل انہوں نہیں لکھ سکتا، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہاں چلو یہ تو دوسرا موضوع ہے نا۔ غازی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، گواہ بھگت گئے، وہ قائد اعظم بھی آئے، 8,000 روپیہ خرچ ہویا غازی دے مقدمے تے، وکیلاں کھادا۔ ہاں جی یہ بھی وکیلاں دی تاریخ ہے، لکھے ہویا ہوں اسا کی کریے، ساڑی مجبوری، ہاں اسا تو نہیں لکھی۔ جنہاں میں جو 3,000 غازی صاحب دے ابا جی نو اپنی جیب جو کما کے دینا پیا، ترخان سن، تسی سوچ سکتے ہو زمانے 3,000 کمانا کتنا مشکل ہے، لیکن غازی صاحب دے باپ نے دیتا، 5,000 مسلمانوں نے چندہ کیتا۔ یہ بھی ایک داستان ہے لمبی، میں وہ بیان نہیں کرتا، تسا ناراض ہو جانا ہے
کیونکہ سچی گل نال تو پھر بندے ناراض ہو ہی جاندے. بس میں ہن اے پردے پا کے اگے جا رہا سارے. اس طرح نہیں حضور دے غلاماں تے پیسہ لائے کرو، یہ گل غلط ہے. جب حضور دا غلام کوئی پھنس جائے حضور دی عزت واسطے تو پھر مومن دا مال اس واسطے ہونا چاہیے. حضرت حسان حضور دے سامنے کیا سی فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. حضور میرا پیو بھی تے میری ماں بھی تے میرا مال بھی تے میری عزت سب کچھ تواڈے اوتے قربان ہے. عبدالعزیز نامی غزنوی کا رہنے والا ایک نوجوان تھا، اس نے راجپال پر حملہ کیا، گرفتار ہو گیا. انگریز جج تھا، وہ کہنے لگا آپ نے ہمارے ملک کے اندر قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ تو نے ہمارے بندے پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ سنو ذرا ہمارے حکمران کیسے تھے. میں ٹویٹ کرنے سے بھی حضور کی عزت پر پیرا ہوگا. غیروں کو خط لکھنے سے جو گستاخی کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو خط لکھنے سے نبی کی عزت کی تم امید رکھتے ہو کہ وہ بات کریں گے؟ یہ ہمارے حکمران. اقبال ایویں نہیں بولے کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کم سے منتظر آل حرم کے سومنات. اور جدو نوجوان عبدالعزیز نامی کو انگریز جج نے پوچھا تو کیوں ساڈا قانون ہاتھ چ لیا، ساڈے شہری تے قاتلانہ حملہ کیوں کیتا ہے چھرے نال؟ وہ کہنے لگا میں جدو غزنوی تو چلیا تجارت واسطے رات میں ستا تے محمود غزنوی خواب وچ آ گیا. مسلمان حکمرانوں کا یہ کام ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ کیا کر رہے ہیں. اور تم جناب قوم کو جناب لالا پاپ لگا کر جی ہم خط لکھ رہے ہیں، ہم خط لکھ رہے ہیں، ہم خط کی ہمیں ضرورت نہیں. ان سے اعلان جہاد کو بلاؤ، اس کے سفیر کو ایٹم بم دے سامنے لے جاؤ، نہیں تو میں لے جاؤ، میں انہوں کہوٹے لے جانا. انہوں نے کہا پتر اسی رکھے رسول اللہ واسطے، تیرے تواڈے کول گل نہیں ہوندی میں کر دینا ہے گل. یہ کوئی گل ہے؟ سارے یورپ دے سارے سفیراں نوں میں میرے نال لاؤ، میں انہوں لے جانا کہوٹے، غوری دے سامنے لے جانا، خالد ٹینک دے سامنے لے جانا. چلیا یہ سارا کچھ اسی حضور واسطے رکھیا، بندے نے پتر بن جاؤ. ویسے اسی بڑے مسکین ہیں تواڈے نال نہیں لڑدے، اس مسئلے چ اسی تانوں جناب اج قتل کر کے رکھ دیاں گے. خبردار گل تے کرو کوئی جنے والی. لو جی محمود غزنوی اس بندے نو کی کیا تاجر نو، انہیں کیا تجارت کرن تو لاہور جا رہا، اتنے تے نبی دا علم کسے نہیں منیا. محمود غزنوی کو یہ بھی پتا ہے لاہور میں حضور کی گستاخی ہو گئی، اور محمود غزنوی کو یہ بھی پتا ہے کہ غزنوی کا کون سا بندہ جو وہ جا رہا ہے لاہور. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. محمود غزنوی خواب چاہے کہنے لگے تو لاہور جا رہا، انہیں کہا ہاں جی. انہوں نے کہا تجارت واسطے. انہوں نے کہا تجارت بعد کری. کیوں جی؟ کتنی لوگ تجارت غزنی تو آئے ہونے، کسی دا نام یاد رہا؟ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی، لا زمان و دوش و فردا یزو اور لا مکان و زیر و بالا یزو. داتا صاحب تو علاوہ کتنے لوگ غزنی تو آئے ہونے؟ داتا صاحب تو پھر داتا صاحب نا. کتنے لوگ آئے ہونے تاجر ارباں پتی، نہ کسی دا یاد نہیں. عبدالعزیز دا نام اس واسطے یاد ہے کہ انہیں حضور واسطے چھرا ماریا. اقبال کہندا قیامت تک جدا نہ رہنا نا وہ بھی حضور دی وجہ تو رہنا. کل جناب تسی دیکھیا میانی صاحب کڑے کڑے لوگ لیٹے، لیکن غازی علم الدین تے مزار ہوتے پھل جناب ڈھیر لگ گئے، باہر رکھن دی جگہ کوئی نہیں رہی. ہے ترخان دا پتر ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا. جدوں غازی علم الدین نو لے جا رہے سن نا پھندے دی طرف تے کہندا سی من عاشق سر مستم مزدار مجندے شم پروانہ جہاں بازم ازنار مجندے شم. فرمایا چلو تساں کی سمجھدو میں ڈرن والا، میں تے جان دین والا سر مست عاشق ہاں. میرے واسطے پھانسی دا پھندا کی میرا بگاڑ سکتا؟ پڑھیا قرآن ویکھ کی بھی نہیں سی، فارسی کتھوں آئی؟ کیوں جی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. محمود غزنوی کیا بھائی تجارت بعد کری، میں تینوں ایک تجارت دستا جڑا قیامت تک تیرا نام رہنا ہے. ہاں سونے ہیرے جواہرات لاہوروں خرید لے آئے گا، تیرا نام کوئی نہیں رہنا. میں تینوں ایک تجارت دستا جڑا اتنے بھی کام دے گا، قبر حشر بھی تجارت کام دے گی. اور راجپال نو پہلے جا کے قتل کرے. جی ہم خط لکھ رہے ہیں، ہم سفیروں کو بلا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ حضور کے لیے پیش کرو. پھر اے نہ ہوئے تسی پیش کرو تے اگے قبول نہ ہوئے. ایسی تو انہوں مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں. ہاں پھر تسی کبو اسی انج کرنا ہے تو ادھر آواز آ جائے نہیں ہن تیری لوڑ نہیں. کہندے عمر بن عبدالعزیز تو بعد سب تو جڑا نیک حکمران سی نا وہ نور الدین زنگی سی. تو انہوں حضور کیویں ستے آ جگاون. میں بڑا روندا، میں تنہائی بہ کے روندا. میں کہ 56 ملک ایک بھی نور الدین تے غلام کوئی نہیں
جن حضور ستیا آ کے جگہ من اٹھو میری عزت کم کرو تے تسی لبیک والے کتنے خوش نصیب ہو کہ تسی لبیک دا نعرہ لا کے انہاں دی قسمت وچ گل کوئی نہیں تسی لبیک لبیک کر کے کہندے حضور اسی حاضر ہاں اے جو مرضی بے وفاواں کرن ساڈیاں گردناں حاضر ہاں برنس حکمران مسلمانوں کے یہ ہے برنس نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا 581 ہجری حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور میں حاجی زارے نے ہتے ہوتے ہیں ان کے پاس تلواریں تو تھی نہیں جب ان کے منہ سے آوازیں نکلی تو برنس کہنے لگا ہے نا محمد حکم ادو ینصرکم بلاؤ اپنے نبی نو تاڑی مدد کرے اے ایک جملہ نور الدین وہ صلاح الدین بیمار ہو گئے آپ نے منت مانی انہوں نے کہا یا اللہ ایک تو میں نے بیت المقدس چھڑانا ہے یہودیوں کے قبضے سے چاہے مجھے سارے خزانے لٹانے پڑے دوسرا والا یقتلن البرنس بیدہ لانہ نقض العہد وتنکس الرسول دوسرا یا اللہ میں فوج دے ذریعے گستاخ رسول نہیں مروانا میں اپنے ہاتھ نال انہوں مارنا ہے تو میں نو موت نہیں دینی یہ ہے شان محبوبی اور تم جناب کہتے ہو جی اقوام متحدہ حضور کی عزت کی حفاظت کرے گی حکمران مسلمانوں کے تم ہو اور صلاح الدین کے وارث تم ہو نور الدین کے وارث تم ہو اور امید رکھتے ہو کینیڈین وزیر اعظم سے اور امید رکھتے ہو ٹرمپ سے قسم خدا کدی ذہن چ نہیں آیا بھائی مر جاواں گے میں ڈاڈیاں اتنی گلاں کرنا کہ ساری دنیا بھی میرے خلاف ہے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں ظاہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن ہاں جی اپنے بھی میں جاندا میں کہڑے کہڑے میرا پیچھا بھی کرتے ہیں کہڑے کہڑے نو پریشانی ہے میری لیکن میں کہنا بھی جدے موت نہیں آئی پتر تسی میرے نہیں مار سکتے جدوں آئی تو میں گھر ستے ہی آ جانی کہنا مولانا مر گیا تسا کہنا بڑے اچھے بندے سن اتنی گل ہونی اتنی دیر لگنی لیکن گل لوگ یاد رکھنی بھائی وہ یار ویل چیئر تے بیٹھ کے گلاں کیوں جیاں کردا کیوں جی مر تے انج بھی جانا ہے چج نہ تے مریے چج نہ مری شوگر ٹیسٹ کراندے جو مرنا ہے ٹیکے لواندے جو مرنا ہے آخر پیر کٹانا پینا ہے پھر گوڈے تو کٹی گئی ٹانگ پھر آخر تو کٹی گئی پھر ٹنگا کٹا کے یہ جانا ہے تو بندہ انج ہی نہ چلا جائے کیوں جی شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آئے حضور دے واسطے گل بندہ کرے تو پھر ویکھے بھائی دائیں تو گولی آ رہی ہے بائیں گولی آ رہی انج تو نہیں نہ ویکھنا اسی تے چھل او گولیاں دا چھنکار سی اللہ دی قسم ہے میں او دے وچ مینوں پتہ ہی نہیں سی گولی کدھروں آ رہی تے پتھر کدھروں آ رہا ہے تے آنسو گیس کدھروں آ رہا ہے ایک میری توجہ ضرور سی میں کہا یا رسول اللہ میں گل بڑی وڈی کر کے آیا فرشتے آنا ہے اسی شہید ہونے واسطے آیا میں پتر بھی دو میں لے کے آیا اے نہیں کہ میں گھر چھڑ کے آیا اسی سارے مر جائیے اسی حاضر ہیں لیکن حضور لوگاں کہنا ہے بھائی کہندے سن فرشتے آنا ہے فرشتے آئے تو کوئی نہیں میں کہا حضور ہن گل تہاڈی ہے آج ساری مدد تسی فرمانی تو آ گئی پھر جی بالکل کم نیڑے لگ گیا بھائی ہن تے گئے تو نسن لگ پے پھر مالک کانڈ تے نہیں نہ لگن دے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرا بھلا ہو اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا نہ کھڑا ہو سکیا ہاں تو تنویر قادری نہ کھڑا ہو سکیا تینوں کی پتہ ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جام یا ان کے آگے وہ حمزہ کی جام او مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں میں امیر حمزہ کو پوچھا میں کہا جی تسی دسو وہ ختنہ کرنے والی دا پتر جدو آیا سی تھی تسی کی کیا محترم تسی بھی آئے ہو حضور دا دشمن جا آیا کھڑا تے تلوار لے کے آیا کھڑا تے میں کہا تسی کیڑی بولی سی میدان ہو تسی دسو آج دے مسلمان بولیاں بول گئے میں امیر حمزہ کو پوچھا ہاں جی اسد اللہ واسد رسول ہی کو پوچھا جدو امیر حمزہ شہید ہو گئے تے حضور پریشان ہوئے تے جبریل آ گئے عرض کی تھی حضور پریشان نہ ہو تسی تے انہاں نو امیر حمزہ کہندے ہو نا تے پورے آسمان تے انہاں دا نا اے وے اللہ دا بھی شیرن تے رسول اللہ دا بھی شیرن ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے ہوئے اللہ تے رسول دا شیر تے پھر گل انج ہوندی جے کسی اور دا شیر ہوئے مورا لان والا ہے جی ہاں جی شیر نشان ہوئے تے گل اوتھے اور ہوندی ہاں جے ہوئے اللہ رسول دا شیر تے پھر انج دو تلواراں لے کے کیوں جی مولوی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے میں کہا مولوی خادم تک کروڑواں ایسا بھی سخت باتیں نہیں کرتا
ہاں جنہاں رسول اللہ نو ویکھ کے اسلام جڑا نا سکھیا انہاں تا گلاں اور ڈاڈیاں کیتیاں. مولی خادم تا بہت دل آدمی وہ تے اپنے بچاؤ بچا کے گلاں کرنا, اتھے تا گل کوئی نہیں سی کیوں جی اتھے تا گردن ہے امیر حمزہ لے کے کھڑے, دوویں تلواراں لے کے کھڑے. آپ نے جدو آیا نا سامنے, اج دا مسئلہ کہندا ہے کہ آپ نوں چاہیدا سی, کہندا جناب بڑی مہربانی تسی کیوں آئے ہو, تانوں نہیں سی آنا چاہیدا, تانوں پتہ نہیں اسی بڑے مسکین لوگ ہوندے ہیں, ساڈے کو تھوڑیاں تلواراں, اسی 700 بندے ہاں تسی 3000 آئے کھڑے ہو. نا نا امیر حمزہ کی گل کی گل کیتی. اللہ تے رسول دا جڑا شعر ہوے گل اور کرنا, تے جڑا غیراں دا غلام ہوے گل اور کرنا. امیر حمزہ گل کی کیتی, ایدا ترجمہ کی کیتا. آپ نے جدو ویکھیا نا اس نو سبا نامی سین بے الف عین, سبا نامی بندے نو کہ او بھی حضور دے سامنے تے امیر حمزہ تے جان دے سن کیڑے خاندان دا آدمی, امیر حمزہ تے جان دے سن. فرماؤ یا ابن مقطعۃ البذور, امسس بزر, بزر واحد استعمال کیتا حضرت صدیق اکبر میدان حدیبیہ وچ, ایتھے امیر حمزہ او دی جمع استعمال کیتی. فرماؤ اوئے ختنہ کرنے والی دیا پترا, اور تم ہی حضور دے سامنے آ کھڑا, تیرے غران سطوت پہ لاکھوں سلام, جان ساران بدرو احد پر درود, جان ساران بدرو احد پر درود, جان ساران بدرو. میں پوچھا ابو دجانہ کو جدو حضور نے تلوار دیتی پھر کیویں چلے ہو؟ آج سانو کہندے ہیں سر جھکا کے چلو, تے تسی موت نو ویکھ کے کیویں چلے ہو؟ جان ساران بدرو احد پر درود, حق گزاران بیعت بے لاکھوں سلام, حق گزاران بیعت بے لاکھوں. میدان حدیبیہ جدو عروہ بن مسعود نے کہا نا محمد رسول اللہ اے مٹا دے, اسی محمد رسول اللہ نہیں مندے, اتنی گل کی تھی تے حضور نے فرمایا ام ہو یا علی, فرمایا علی تسی مٹاؤ. تے اسید بن حزیر تے حضرت ابو قتادہ دوڑ دے گئے, انہاں علی مرتضیٰ دا ہاتھ ناپ لیا, انہاں کہا جناب اے گل نہیں کرنی. مولا علی فرمان لگے میں کوئی اے علی بیٹھا میں ذرا میں سمجھن دے دیو. حضور نے فرمایا ام ہو یا علی, تے دوویں صحابہ جا کے مولا علی دے ہاتھ ناپ لیا. انہاں کہا نا حضور دا لکھیا ہے نا نہیں مٹانا, یا اے روے گا یا تلوار حاضر. جان ساران بدرو احد پر درود. مولا علی فرمان لگا میں ذرا سمجھن دے, لیکن صحابہ جا کے انہاں کہا علی یہ کام نہیں کرنا. تے مولا علی عرض کی تھی حضور لام ہو کا بدا, علی کو کام نہیں ہو سکتا. جان ساران بدرو احد پر درود, جان سار. آج کوئی بھونکے صحابہ دے بارے, امام بصیری فرما دے انہاں جگہ کو پوچھ جے نہ جگہ صحابہ گئے, جے تینوں نہیں نہ پتا تے میں تینوں دسدا انہاں جگہ کو جا کے پوچھ. فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لهم ادھا من الوخم کانہم فی ظہور الخیل نبتر من شدت الحزم لا من شدت حزم. فرمایا جے تینوں صحابہ دی سیرت نہیں نہ پتا تے میں تینوں دسدا کہ باویں بندہ 3 لاکھ کے کھڑے سی تے صحابہ باویں 3000 گئے سن, تے میں کہا انج گئے نا نا. امام بصیری فرماندے نے گھوڑیاں تے انج بہ کے گئے جویں درخت تو کیا ہوندا. جان ساران بدرو احد پر درود, 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 حق گزاران بیعت لاکھوں سلام, حق گزاران بیعت لاکھوں. ربیع الاول شریف شروع ہو گیا, اور کرنا کی ہے الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود, الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود, الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں. اے حضور دا اساں کی بدلہ دے سکنے ہیں لیکن غلامی دا اظہار تے کر سکنے ہیں. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود, 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 ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام, ان کی ہر خو و خصلت. اور اے مکن تک جلیا کو مکا دے صحیح, حضور کی تشریف آوری پھر کیسے ہوئی, پھر حضور بدر میں کیسے
پھر حنین میں کیسے گئے، پھر عہد میں کیسے گئے. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود. اے امام احمد رضا دسیا جی حضور نال وفا کر سکنا جی غلامی دا اظہار تو پھر بہ کے کمی جڑے خالد بن ولید دی ٹوپی مبارک وال سن نا انہاں والاں تے لکھ واری درود پڑھی. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود. تے جڑا والاں دے بارے امام مولا کائنات کی امام حسن فرماندے اذ وفرہ اظہر اللون، فرمایا میرے نانا جان دے جڑے بال سن فرمایا نہ بالکل گھنگریالے سن تے نہ بالکل سدھے سن. پھر پیر میر علی شاہ و زلفاں ویکھیاں. میں آکھا تانوں کی ہویا؟ فرمایا طیف سرا من طلعتہ و شذو بدا من ظفر. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود. ان میدان عہد وچ بھی گئے تو کہ تسی سی جی تساں تہاڈے نال حضور پیار کرتے سن. ھذا جبل یحبنا و نحبہ. حضور فرماتے ہیں یہ عہد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. کیوں جی؟ تو پھر عہد پہاڑ کو پوچھا جناب جب رسول اللہ چڑھے سن تے تسی انج کیوں ہوئے؟ تے کہنے لگا مولی خادم تینوں پتہ نہیں حضور جی آ گئے سن. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. دنیا میں تو یہ پھر قیامت والے دن کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی. اور منظر کیا ہو جانا ہے معاشر کیا ہو جائے منظر. میرے آقا فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. میرے آقا نے خود اپنی شان بیان فرمائی. یہ تو یہودی مولویاں دا کام سی، حضور دیاں شاناں چھپاندے سن. جدو حضور اپنی شاناں خود بیان کیتیاں حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت میری ہوگی. اس دن پھر اسی کہاں گے کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب. اس دن تو بھیجنا ہے نا جی. وانا خطیبہم اذا انصتوا. حضور نے فرمایا جس دن کوئی گل نہیں کرے گا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، نہ نبی کوئی گل کرن گے، نہ کوئی رسول گل کرن گے، نہ کوئی اور بندہ بولے گا یا رسول اللہ پھر منظر کی ہوئے گا. حضور نے فرمایا گل اس دن میں کروں گا. کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں. آگے کی حضور نے فرمایا وانا شفیع اذا حبسوا. فرمایا جس دن ساری دنیا کو روک دیا جائے گا، رک جاؤ آج حساب دینا ہے. حضور نے فرمایا شفاعت میں کروں. کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور تو لوگا پیچھے لگ کے انگوٹھے نہ چمدا، تو لوگا پیچھے لگ کے 12 ربیع الاول شریف دے گھروں نہ نکلدا زنانیاں نے. آج ہی میں سسرال جا رہا ہوں 12 ربیع الاول شریف میں، چھٹی سی نا میں سسرال چلا گیا. ہاں آج دنیا تو چلا گیا، تیرے سسرال تیرے منہ تے مٹی پا کے چلا جانا ہے. قیامت والے دن تیرے سسرال کہنا ہے بھائی ساڑا جوائی کدھر نظر نہ آوے، کدھر نیکیاں نہ دینیاں پون. چلے آئے آج لے ان کی پناہ. میرے آقا فرمایا جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، ساری دنیا مایوس. کیوں جی مولانا؟ ہاں یائسو یہ زمانہ مایوس ہو جانا. بالکل ساری دنیا جس دن مایوس ہو جائے گی کہ آج رب کسی نے نہیں چھڑنا. صفت انتقام سے جلوہ گر. کیوں جی؟ وَلَن يَدِيكَ رسول اللہ جاہو کبھی. امام بصیری بھی اشارہ کیتا اس حدیث پاک دی طرف. وَلَن يَدِيكَ رسول اللہ جاہو کبھی اذا الکریم تجلی بسم منتقمی. یا رسول اللہ جب اللہ صفت انتقام سے جلوہ گر ہوگا نا اس دن بھی آپ کا بازو شفاعت تنگ نہیں ہوگا گناہگاروں. کیوں جی؟ ہاں اس دن بھی آپ کا بازو شفاعت گناہگاروں کے لیے تنگ نہیں ہوگا، بلکہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. کیوں جی؟ مجرم تو حضور دن تلاش کے، لیکن مجرم وہی جنہیں آج وفا کی تھی.
ہاں آج بک بک نہیں کی تھی، بک بکارے نہ کسی بک بکارے کو بیٹھے نہ زندگی کائنات چ کن سنے. انہوں نے کہا میرے رب نے کن اس واسطے نہیں بڑھائے کہ میں اپنے محبوب کے بارے گل سنا. ہاں اے سنا، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو. اور حضور فرماتے ہیں جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی، میرے آقا نے فرمایا تو کہنا نبی کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا وانا مبشر ہوں مزا یسو، قیامت والے دن ساری دنیا جب مایوس ہو جائے گی نا تو میں کہوں گا کیوں مایوس ہوتے ہو، میں جو موجود ہوں. کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام. پھر امام احمد رضا کونے چ لگے ہون گے تے جڑے فرشتے راہ بنا رہے ہون گے ہٹو بھائی ہٹو حضور آ رہا ہے، ہٹ جاؤ حضور آ رہا ہے، ہٹ جاؤ حضور آ رہا ہے. تو فرشتیاں دی نظر پوے گی امام احمد رضا ان کھڑے ہون گے تے فرشتے جان کے جناب آؤ آج تو موقع ہے. کی موقع ہے؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے کی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سر. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. جب محبوب رو پڑیں گے تو پھر رب العالمین فرمائے گا میرے حبیب ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا، میرے حبیب بس کیجئے. اب آپ کھڑے ہوئے مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور فرمایا یہ اپنا ہی ہے، آنے دو، یہ اپنا ہے، اس کو آنے دو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی، یاد رکھو، سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی. جب رسول اللہ نال چل پین گے نا تو پھر فرشتے بھی کہیں گے تو سرکاری مال آ رہا. آج ہاں جی سرکاری مال دی نہیں چیکنگ ہوندی. اور کسٹم تو بھی کہتے ہیں بھائی صدر صاحب آ رہے ہیں، کسٹم تو بغیر ہی صدر صاحب آ رہے ہیں. تو فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج رسول لو جی غازی علم الدین شہید اوے اسی سارے نو منیا، نعرے تحقیق، نعرے غوثیہ، نعرے حیدری، صداقت صدیق، عدالت فاروق، سخاوت عثمان، شجاعت علی، سارے نو مننے. سانو تو کوئی پریشانی کوئی نہیں جی. اعلیٰ حضرت فرما دیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک بات پہ لاکھوں سلام. سائے مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. اور زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. ماہیے رفت و تفضیل و نسب و خروج حامی دین و ملت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. ساڈا امام سبق کی دے گیا سر. لو جی یہ جو کوئی فرقہ واریت والی گل ہے، ساڈا امام کہندا ہے سانو سنیاں نو سبق دے گیا. ساڈا امام ہم تے تینوں کسی نے جج بنایا کہ بیٹھ کے فیصلے کرنے صحابت اہل بیت دے. تیرا کام کیے کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. کیسی ہے کوئی امام دنیا دا امام احمد رضا جے جنہیں کیوں جے ادب دسیا سن؟
سارے تے سلام بھیجنا، بس وہ جانن انہاں دی شاناں جانن، تیرا کام ہے انہاں نوں لکھاں سلام بھیجنا. ٹھیک ہے جی. کیسا ساڈا امام سبق دے. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ. لو جی بڑی لمبی بات ہے، غازی صاحب واسطے بھی 1 گھنٹہ تے اور چاہیے تقریباً. غازی صاحب دی زندگی تے گفتگو کی جائے. غازی صاحب نے ایتھے قریب دکان ہے جی. کاش ادھر ہے کہ ادھر ہے، ہائے کاش کہ اتنے کوئی یادگار بنی ہوندی. اچھا اتنے یادگار بناؤ. ہاں نہیں اتنے تو یادگار ہوندی نا، تو ہر مسلمان گزرتا کہندا ایک ہی ہے، کہندا اتنے غازی علم الدین شہید نے ایک منحوس نو ماریا سی، اس سرزمین نو اس گندے نال پاک کیتا، یہ او جگہ ہے. تے پھر لوگ کہندے واہ غازی واہ تیری کیا بات. اے عجائب گھر تے بنا سکتے نا مسلے، تے باہر بت او ٹنگیا باہر او کی نہ ہو او لاڈ مکالا، او لاڈ منہ کالا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر جائے اسے پھر. علامہ بولیا کہندا میں اتنے ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کب کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. اقبال کہندا میں اتنے ایک فرنگی نو ویکھیا انگلینڈ پڑھدیاں، تو کہندا میں ویکھیا تے ایک فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا بھئی مسلماناں نو سدا غلام رکھنا ہے. تے او دا پتر کہن لگا ابا جی یہ تے غلام نہیں راندے، تے بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، یہ غلامی تے انہاں دے نیڑوں نہیں لگی. انہیں کہا میں تینوں دستا ہوں مسلمان سدا غلام رہن گے. انہیں کہا او کی؟ انہیں کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر. انہیں کہا انہوں تعلیم ہو جی پڑھانی جہڑیاں گلاں اساں کرنیاں مسلماناں دے پتر گلاں کرن. اسلام دے خلاف تے انگریزاں گلاں کرنیاں. ہن جتھے 4 مسلمان بہن جان اسلام دے خلاف، مولوی ایسے ہوتے ہیں اسلام دہشت گرد ہے، داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، اسلام پر عمل مشکل ہے، بس نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے. اقبال کہنا انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. اقبال کہنا انگریزاں دی تعلیم بندے پڑھی ہوئے، سونے دا مسلمان ہوئے مٹی بن جائے. مرادر سے حکیمہ درد سرداد. اقبال کہنا میں تو جتنی دیر اتھے رہا میرے سر درد اضافہ ہوا، میں نے تو اتھے لبے ہی کچھ نہیں. علامہ خود کہنا کیونکہ من پروردہ یاز نگاہ فیضم، کہنا میں تو رسول اللہ دی نگاہ دا پلیا سی، میں نے انگریز کی کر سکتے سر. زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ و نجف. اقبال نو تو کسی نے پڑھے ہی نہیں، ساڑھے کو آگے پڑھے بھئی اقبال ہے کون؟ القلندر لاہوری. بات ختم. ایتھے جناب انگریزاں نے ایک بندہ پیدا کیتا، نہ دا میں نہیں لینا، نہ لینا بھی اپنی زبان پلیت کرنے والی گل ہے. جیڑی انہیں کتاب لکھی وہ بھی پلیت. غازی علم الدین شہید چنے ہویا بندہ، ازل جو فیصلے ہوئے سن بھی غازی نے کام کرنا، یہ اپنے واسطے چ نہیں. حافظ محمد افضل فقیر فرماندے سن نہ فکر کی جولانی نہ غرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی. ہاں یہ اپنا کوئی کسی کا کمال کوئی. اور حافظ صاحب بڑے کمال دے آدمی سن، اتنے نظامیہ چاہے تو میں انہوں نے پہچان بھی نہ سکیا. ہاں اے ہوندی بات. ایتھے جناب جبے کبے تو بندہ دوروں پتہ لگتا ہے حضرت صاحب آ رہے ہیں. وہ اتنے فقیر آدمی کہ میری کلاس جا کے بیٹھ گئے تو میں کہ پتہ نہیں بابا کیڑا گنڈیڑیاں ویچن والا. تو اتنا بڑا عالم کہ جدوں انہوں کو میں پوچھا بابا جی کیویں آئے ہو، تو انہوں عربی عبارت پڑھی تو میں اپنے مسلے تو کھسک گیا. میں آخو یہ جی عبارت میں نے نہیں پڑھنی آتی. تو بابا جی سمجھ گیا، کہتے ہیں میں نے پہچان لیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو انہیں ایک شعر لکھا، فقیر اپنے آپ کو کہلا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. بس ایسا فقیر ہونا چاہیے. روزے سے آواز آئی او میرا فقیر، او میرا فقیر آیا. لو جی غازی صاحب نے انہوں قتل کر دیتا. اے لوہاری دا تھانہ کیڑے پاسے؟ اے بھی قیامت تک منحوس ہی رہنا ہے. جنہیں غازی صاحب کے خلاف پرچہ درج، ہاں جی منحوس رہنا ہے، کمال ہے. رسول اللہ انعام دیون او جناب پرچے درج کرن، کمال ہے. تو منحوس رہنا ہے قیامت تک. غازی علم الدین حضور دے عاشق کے خلاف پرچہ درج ہویا تے کیتا بھی مسلمانہ نے. وہ پرچے دی فوٹو سٹیٹ میرے کو ہے، وہ نام تھلے لکھیا، نام ہی مسلمان والا. کاش کہ وہ اپنے ہاتھ توڑ دیندا، کہندا اے پئیاں نے وردیاں، اے لکھاں نوکریاں قربان غازی دے خلاف. میں نہیں کر سکتا غازی قاتل ہے، نا 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 نا، اے تے غازی ہے، میں قاتل نو نہیں لکھ سکتا.
حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہاں چلو یہ تو دوسرا موضوع ہے نا. غازی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا, گواہ بھگت گئے, وہ قائد اعظم بھی آئے, 8,000 روپیہ خرچ ہویا غازی دے مقدمے تے, وکیلاں کھادا. ہاں جی یہ بھی وکیلاں دی تاریخ ہے, لکھے ہویا ہوں اسا کی کریے, ساڑی مجبوری. ہاں اسا تو نہیں لکھی. جنہاں میں جو 3,000 غازی صاحب دے ابا جی نو اپنی جیب وچوں کما کے دینا پیا. ترخان سن, تسی سوچ سکتے ہو اس زمانے 3,000 کمانا کتنا مشکل ہے, لیکن غازی صاحب دے باپ نے دیتا. 5,000 مسلمان